الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میں سورہ معارج کی آخری آیتیں پڑھتا ہوں اور درس پھر کسی اور موضوع پر ہوتا ہے، تو ہم درس وہی آیت پڑھا کریں جس پہ درس دینا ہے۔ درس قرآن پہ تو میری پوری ویڈیوز 560 لیکچر ریکارڈ ہو چکے ہیں، چینل پہ اپلوڈ ہو چکے ہیں، پورے قرآن کا درس ہے، اور رمضان میں ترتیب سے درس بھی چلتا ہے، تو ہمیں یہ تکلف کی ضرورت کیا ہے کہ ایک آیت کو لے کے ہم کئی مہینے چلتے ہیں۔ تو جو دماغ میں آئے گا، جو میں سمجھوں گا کہ موقع کی مناسبت سے اس موضوع پر بات ہونی چاہیے، اس پر بیان ہونا چاہیے، تو پھر وہی چلاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ سورہ معارج کی آیتیں میں پڑھ دیتا ہوں تبرکن۔ ہم نے سورہ معارج میں جو آیتیں چل رہی تھیں، کلا انا خلقناہم مما یعلمون، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو جس پانی سے بنایا ہے ہمیں معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہیں اس میں۔ آج تو کہ ترقی کا دور ہے نا، ناسا کی ویڈیوز آپ دیکھیں جو یوٹیوب پہ فیس بک پہ آتی ہیں، میں تو دیکھتا ہوں بڑے شوق سے۔ کل رات میں نے آدھا گھنٹہ کی ایک ویڈیو دیکھی ہے بیٹھ کے، حالانکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کچھ دیکھنے کا، پھر بھی اتنا شوق ہے کہ کیا کیا آسمانوں میں ہو رہا ہے، کون کون سے ستارے سیارے دریافت ہو چکے ہیں، اتنے کروڑ کلومیٹر دور ہم سے، اتنے ارب اتنے ملین سال کلومیٹر دور ہم سے۔ آج میں نے کل سے چائے نہیں پی ہے، تو تھوڑا سا 2-4 گھونٹ لوں گا تاکہ کھوپڑی صحیح کام کر رہے۔ تو 2 منٹ آپ لوگ ذرا ٹھہر جائیں یار، مجھے ٹھنڈا پانی کہیں سے دے دیں ذرا، ٹھنڈا پانی۔ ٹھہر جائیں، چائے سے پہلے نا پانی لازمی پیا کریں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اس سے چائے کی ایسیڈیٹی کم ہو جاتی ہے، چائے کی ایسیڈیٹی کم ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ جو میں ٹوٹکے بتاتا ہوں، تو غامدی صاحب کے داماد ہیں حسن الیاس صاحب، آج انہوں نے میرے خلاف ایک ریئیکشن ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، اس کا جواب میں علمی انداز میں انشاءاللہ الگ سے دوں گا، آج بیان میں نہیں، وہ تو پورا میں انشاءاللہ ریئیکشن ریکارڈ کرواؤں گا۔ لیکن انہوں نے اس میں ایک بات کہی ہے کہ بریانی بنانے کے طریقے اور جوس بنانے کے طریقے، مجھ پہ طنز کیا ہے بریانی بنانے کے، حالانکہ میں نے بریانی کے فضائل سنا ہے، بریانی کے طریقے نہیں بتائے، طنز کیا ہے کہ یہ طریقے بھی چلا رہے ہوتے ہیں۔ خیر، تو ہو سکتا ہے اب ایک اور وہ ہو جائے نا، کچھ لوگ اس پہ بھی کہیں دیکھو چائے سے پہلے پانی پینے کے طریقے بتا رہا ہے، تو ایک فائدے کی چیز ہے، مارکیٹ میں چل جائے تو کیا جا رہا ہے اس میں، کیا خیال ہے؟ دین کی باتوں کے ساتھ اول میں نے بریانی بنانے کا کوئی طریقہ نہیں بتایا، اور اتنا فالتو ٹائم ہے بھی نہیں کہ میں لوگوں کو بریانی بنانے کے طریقے بتاؤں۔ تو میں نے اب جو میں طریقہ بتا رہا ہوں چائے پینے کا طریقہ، اس پہ کچھ لوگ اور تپیں گے، یار یہ کیا سکھا رہا ہے ہمیں۔ چائے سے پہلے پانی لازمی پی لیا کرو، اس سے چائے کی ایسیڈیٹی کم ہو جاتی ہے، یعنی چائے تیزابیت پیدا کرتی ہے معدے میں، جلن، تو یہ اس سے کچھ کمی آتی، کافی حد تک کمی آتی ہے، کچھ نہیں کافی حد تک کمی آتی ہے۔ تو قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، کلا انا خلقناہم مما یعلمون، اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو جس چیز سے بنایا ہمیں معلوم ہے۔ جب آپ ناسا کی ویڈیوز دیکھتے ہیں نا، تو اس آیت کا مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ جب بھی کوئی سائنسی ویڈیو دیکھو، یوٹیوب پہ فیس بک پہ علمی چیزیں دیکھا کرو، اوٹ پٹانگ چیزیں دیکھ کے ٹائم ضائع مت کیا کرو، کوئی کارآمد چیزیں دیکھا کرو۔ تو اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی ہے، اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اب انسان اس کو ایکسپلور کر رہا ہے، سورج کے قریب پہنچ گیا، ایسے ایسے پلینٹ دریافت ہو رہے ہیں، انسانی عقل حیران ہو رہی ہے، زمین سے اتنے بڑے، زمین کی تو 2% کی حیثیت نہیں ہے ان کے سامنے۔ تو چونکہ یہ سب چیزیں دریافت انسان کر رہا ہے، تو جو دریافت کرتا ہے نا، ہم یہ کریڈٹ اس کو دے رہے ہوتے ہیں، جس نے بنائی ہے اس کو تو کوئی کریڈٹ دے ہی نہیں رہا۔ یہ بڑا دھوکا ہوتا ہے جب یہ اس طرح کی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں، سائنسدانوں کی ہم تعریف کریں گے، یار کیا ریسرچ ہے یار، ایک ہم ہیں۔ جب آپ سائنسی ویڈیوز دیکھتے ہیں نا، جو شارٹس،
اس میں کیا ہوگا, ناسا پہ یہ ہو رہا ہے, پھر مارس پہ یہ انہوں نے شٹل بھیجی ہوئی ہے, یہ ہماری. اچانک ہمارا کوئی کلپ آ جائے گا ہمارے کسی اسکالر کا, وہ اسکالر لمبی لمبی پھینک رہا ہوگا, تو لوگ پھر تجزیہ کرتے ہیں ایک وہ ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں, اور ایک آج ایک ویڈیو آئی, گھوڑے کو جو شربت پلایا جا رہا ہے نا, اسی شربت سے گلاس اٹھا کے لوگوں کو, یعنی گھوڑے کا منہ اس برتن میں, اب وہ پتہ نہیں امام حسین کے نام کر دیا اس گھوڑے کو, وہ گھوڑا مقدس ہو گیا. یہ اچھا سین ہے نا, پاز کر کے میں چائے پیوں گا. بریک ہمیشہ ایسے ٹائم پر آتی ہے جب آپ لی جاتی ہے جب آپ تھوڑی دیر ویٹ کریں. ٹھنڈا نہیں ہے یار, اس کو یخ ٹھنڈا, ایسے تباہی والا ٹھنڈا لے کر آؤ, گرمی دیکھو کیا ہو رہی ہے بھائی. تو اب جب انسان یہ ویڈیوز دیکھتا ہے, یہ یہاں ایسی ویڈیوز جا رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, تو انسان کی عظمت کا قائل ہونے لگتا ہے. دیکھو یہ جو ترقی ہے نا, ترقی یہ تدریجن ہوئی ہے. تدریجن سمجھتے ہو, اسٹیپ بائی اسٹیپ, ایک دم سے نہیں یہاں پہنچ گیا انسان. تو جس نے وہ اسٹیپ کراس نہیں کیے ہوتے اس کو لگ رہا ہوتا اوف بہت کچھ ہو گیا, جو وہ اسٹیپ کراس کر چکا ہوتا ہے اس کو نہیں لگ رہا ہوتا. میں ایک آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ایک آدمی 6 منزلہ عمارت پر سیڑھیوں کے ذریعے چلتا ہوا جا رہا ہے, ایک اسٹیپ, پھر دوسرا اسٹیپ, اس کے پیچھے دوسرا آدمی ہے, اس کے پیچھے تیسرا, یہ تینوں جا رہے ہیں. جو پہلے نمبر پر ہے وہ آخری اسٹیپ پہ پہنچ گیا, دوسرے نمبر والا ہے اس سے 2 اسٹیپ نیچے ہے. تو اس دوسرے والے کو وہ جو اوپر والا ہے وہ بہت اوپر لگے گا یا تھوڑا سا اوپر لگے گا؟ بولو. تھوڑا سا. وہ کہے گا بہت ترقی نہیں ہے, جتنی میں نے اس سے 2 اسٹیپ آگے. لیکن جو بیچارہ پہلے اسٹیپ پہ بھی نہیں ہے اس کو لگے گا کیا ترقی ہے یار, یہ یہاں پہنچا کیسے, اور وہ سیڑھیاں نہیں دیکھ رہا, یار کمال ہے یار. پھر وہ یہ کہے گا ایک ہم ہیں اور ایک یہ ہے بھائی, ایک ہم ہیں ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک. تو اب جو بالکل نیچے ہوگا اس کو وہ کیا لگے گا, یار یہ ناممکنات میں سے, بھائی تم نے پہلا اسٹیپ بھی نہیں چڑھے نا. تو یہ انسان جب سے ترقی کرتا آ رہا ہے نا, ان تمام اسٹیپ کو دیکھا جائے تو لاکھوں سال لگے ہیں یہاں تک پہنچنے میں, لاکھوں سال لگے ہیں یہاں تک. تو میں نہیں کہہ رہا یہ انسان کا کمال نہیں ہے, یقیناً کمال ہے, لیکن اصل میں یہ جو راز اٹھائے جا رہے ہیں, جو پردے اٹھ رہے ہیں, یہ انسان کے کمالات سے نہیں بلکہ خالق کے کمالات دنیا کے سامنے آ رہے ہیں. کل میں نے ویڈیو دیکھی ہے اسی طرح ناسا کی, تو میں کہہ رہا تھا گھر والوں سے کہ یہ لوگ کس قدر پتھر دل ہیں, ایسے ایسے قدرت کے کمالات کا مشاہدہ کر رہے ہیں لیکن خدا پر ایمان نہیں لا رہے. کیوں ایمان نہیں لے کر آ رہے؟ قرآن کہتا ہے انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التی فی الصدور. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. بصیرت کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جس کی بصیرت کی آنکھیں کھل جائیں نا, بصیرت کی آنکھیں, دل کی آنکھیں, اس کو خدا پر ایمان لانے کے لیے بہت زیادہ سائنسی کمالات کے مشاہدے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہر چیز اللہ کے وجود کی گواہی دیتی ہے. ہر چیز. اتنے بڑے بڑے ستارے, اتنے بڑے بڑے سیارے, ایسا ایک پھیلتی جا رہی ہے کائنات. اور بعض ماہرین نے بتایا کہ اسپیڈ آف لائٹس کے ساتھ پھیل رہی ہے, یعنی لائٹ کی جتنی اسپیڈ ہے نا, لاہور یہاں سے 1200 کلومیٹر ہے تقریباً, ایسا ہی ہے نا, 1200 ہوگا 1500 ہوگا. 1 سیکنڈ میں اگر ہم لاہور پہنچ جائیں تو اس کا مطلب ہماری اسپیڈ ہے 1000 کلومیٹر پر سیکنڈ. نہیں چھوڑ دو, نہیں سمجھ میں آئے گی. دیکھو ہم لاہور کتنے گھنٹے میں پہنچتے ہیں؟ اگر ہم جہاز سے جاتے ہیں 1.5-2 گھنٹہ 45 منٹ تو کم از کم لگتے ہی ہیں. 700-800 کلومیٹر پر فی گھنٹہ کی رفتار سے جہاز دوڑتا ہے. اب آپ اندازہ لگا لو 1 سیکنڈ میں 1000 کلومیٹر
یعنی میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں 1 سیکنڈ میں لاہور پہنچ گیا. اتنی اسپیڈ کسی انسان کی کسی چیز کی ہو سکتی ہے؟ 1 سیکنڈ میں یہاں سے وہاں. روشنی 1 سیکنڈ میں یہاں سے وہاں نہیں, 1000 کلومیٹر نہیں, 86,000 کلومیٹر. اور اے آئی کے مطابق جو کل جو مجھے اے آئی نے بتایا 3 لاکھ کلومیٹر. آپ 2 لاکھ کر دو, ہم ایسا فگر ہونا جو سمجھنا آسان ہو. 2 لاکھ فرض کر لیتے ہیں ہم. 2 لاکھ کا مطلب لاہور آپ 200 دفعہ جا کے آ جائیں 1 سیکنڈ میں. نہیں آئی. یہ کس کی اسپیڈ ہے؟ بولو نا. لائٹ کی اسپیڈ. یہ اسپیڈ صرف اسی کی ہوتی ہے جو قرضہ لے کے بھاگا ہوا ہو, یا گھر میں دوسری شادی کی بات کی ہو اس نے اور بھاگ گیا ہو. پھر اس کے علاوہ یہ اسپیڈ کسی کی ہو سکتی ہے؟ روشنی کی اتنی اسپیڈ ہے. آپ اندازہ لگاؤ یار, یہ جو سیارے فضاؤں میں گھوم رہے ہیں, جو ستارے ہمیں نظر آ رہے ہیں, سائنسدان کہہ رہے ہیں یہ 2 ملین سال پہلے یہاں سے جا چکے ہیں. 2 ملین سال بعد ان کی روشنی یہاں تک پہنچی ہے. کسی کی 3 ملین, کسی کی 1 ارب, کسی کی 2 ارب سال بعد. یعنی ایک میں نے عجیب ویڈیو دیکھی, وہ انڈیا کا ایک بڑا مشہور آدمی ہے, بڑی زبردست ویڈیوز بناتا ہے. تھی اس کی آتھینٹک ویڈیو, یعنی اس کی ادھر ادھر سے تحقیق بھی کی ہم نے. اس نے کہا کہ اگر ہم فلاں پلینٹ پہ پہنچ جائیں, ایک پلینٹ ہے اس کا نام مجھے نہیں پتا, تو وہاں پہنچ جائیں, مثال کے طور پر کوئی معجزاتی طور پر ہم کو اٹھا کے وہاں پہنچا دے, اور وہ پلینٹ یہاں سے نظر بھی آ رہا ہے, ایک ستارہ سمجھ لو آپ, ستارے پہ ہم پہنچ جائیں, وہاں سے ہم زمین کو جب دیکھیں گے نا, ہمیں ڈائناسورز نظر آئیں گے. آپ حیران ہوگے میری بات سن کے کہ مفتی صاحب کس ٹاپک پہ بیان کر رہے ہیں, ہم کیا سننے آئے تھے. کیا نظر آئے گا آپ کو یہاں؟ ڈائناسورز, جو کتنے 20 لاکھ یا 30 لاکھ سال پہلے یہاں سے شاٹ ہو چکے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ 20 لاکھ سال پہلے چلی ہوئی روشنی جو ڈائناسور سے ٹکرائی تھی, یہ اب اس پلینٹ پہ پہنچی ہے نا. تو 3-4 ملین سال پرانا منظر ہمیں وہاں پہ نظر آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ روشنی کی اسپیڈ اتنی ہے, لیکن اتنی دور دور یہ ستارے کائنات میں پھیلا دی, اور کروڑوں ستاروں کی ایک کہکشاں بنتی ہے, اس کو گلیکسی بولتے ہیں. اور ایسی لاکھوں کروڑوں کہکشائیں ہیں, اتنی بڑی کائنات ہے, سوچ کے پاگل ہو جاؤ گے, یہ کائنات ختم نہیں ہوگی. اور یہ تو پہلا آسمان ہے, اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی ہے. تو یہ کمال کس کا ہے؟ اللہ کا کمال ہے. اس اللہ کے لیے ایک لفظ نہیں نکل رہا. دیکھو, جب بھی کسی کی پروڈکٹ مارکیٹ میں آتی ہے, اسے چھپایا جاتا ہے, اس کی اسٹارٹنگ ہوتی ہے, افتتاح کیا جاتا ہے, پھر اس پہ سے پردہ ہٹایا جاتا ہے, یہ مشینری ہے. تو لوگ مشینری کی بھی تعریف کرتے ہیں, لیکن اصل تعریف کس کی کر رہے ہوتے ہیں؟ بنانے والی. یار کمپنی نے کیا چیز بنائی ہے بھائی, سلام ہے کمپنی کو. کافر کا دل اتنا سخت ہوتا ہے, 2 لفظ اللہ کے لیے سبحان اللہ کے وہ نہیں نکالتا. یہ ہے پتھر دل ہو جانا, سخت دل ہو جانا. اس سخت دلی سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. قرآن نے بار بار اس سخت دلی کا تذکرہ کیا ہے. قرآن کہتا ہے فویل للقاسیۃ قلوبہم, تباہ ہیں وہ لوگ جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو چکے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اللہ کہتے ہیں دنیا میں سب سے سخت چیز پتھر ہوتی ہے, لیکن پتھر میں بھی کچھ نہ کچھ نفع دینے کی صلاحیت ہوتی ہے. کچھ پتھر اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں, کچھ پتھروں سے پانی پھوٹ پڑتا ہے. تو لیکن ان کے دل اتنے سخت ہیں کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں. نہ اس سے پانی جذب ہو رہا ہے, نہ اس میں سے پانی نکل رہا ہے, نہ ان میں اللہ کے خوف سے کوئی دھڑکن میں اضافہ ہو رہا ہے. اس لیے سخت دلی سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. آپ نے بہت سے سخت دل لوگ دیکھے ہوں گے نا, دنیا میں نظر آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کسی پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتے. ابھی یہ جو بچی کے ساتھ ریپ کا واقعہ نہیں ہوا ملتان میں, کہیں کہاں سرگودا میں, مجھے اس کی خبر کل پتہ چلی, ہمارے گھر والے بتانے لگے, میں نے خاموش کرا دیا ان کو. کیوں خاموش کرایا؟ مجھے پتا تھا میری نیند خراب ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی نیند؟ بربریت کی انتہا ہے نا, کہ اتنی سی بچی کا کیسے یار تم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو, اس کو قتل کر کے پھینک رہے ہو. تو ہماری یہ حالت ہے
کہ ہم وہ خبر نہیں سن رہے کہ ابھی نہیں سنانا. کوئی ایسی خبر ہے بھائی, ہمیں پتا ہے رات کی نیند کیا ہوگی, نیند نہیں آئے گی رات. کرنے والے کا دل کتنا سخت ہے آپ اندازہ لگاؤ, جو ظلم کر رہا ہے. ہمیں اس ظلم کی خبر سنتے ہوئے کپ کپاہٹ طاری ہو رہی ہے. اللہ کرے ہمارا دل ایسا ہی رہے. تو ظلم کرنے والے کا دل کتنا سخت ہے, جس کو ظلم کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی سب کے دل ایک جیسے نہیں ہوتے. ایسا سخت پتھر دل جو 7 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو, اس کو قتل کر رہا ہو, آپ بتاؤ اس میں حق کو سننے کی صلاحیت باقی بچی ہے؟ اسے کچھ سمجھاؤ گے سمجھ میں آئے گا اس کے؟ بھائی یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے. قرآن نے ایسے ہی تو نہیں کہا بار بار ختم اللہ علی قلوبہم. موسیٰ کلیم اللہ کے معجزے دیکھے فرعون نے, سید الانبیاء آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لوگ پڑھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ایک دوست نے مجھے ایک سیرت کی کتاب پکڑائی, میں 2-3 سال پہلے کینیڈا کا سفر تھا, بڑی اچھی کتاب تھی وہ. میں نے پڑھنا شروع کی ہے نا, میں نہیں کوئی بہت زیادہ نیک آدمی گیا سے مصعب پتہ نہیں اپنے قصے سنا رہے ہیں, بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں تو, لیکن بعض کتابیں ایسی جاندار ہوتی ہیں کہ نہیں, میں حقیقت بتاؤں میں نہیں پڑھ سکا وہ کتاب. چند صفحے پڑھتا تھا میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے تھے, اتنا میری طبیعت بوجھ ہونا جو میں نے بند کر دی, کیونکہ ایسی پاکیزہ سیرت ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور لکھنے والے کا کمال تھا, اتنی پاکیزہ سیرت. اور انسان کہتے ہیں ہم 1400 سال کے بعد وہ سیرت پڑھ کے ہماری یہ کنڈیشن ہو رہی ہے. جنہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ کی صحبت میں رہے, ابو جہل ابو لہب جیسے فرعون, ان کی زندگی پہ اثر نہیں پڑا. تو آج جب ہم ایسے واقعات دیکھتے ہیں نا, 7 سال کی بچی کے ساتھ یہ کر دیا تھا, کہ بھائی پتھر دل پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں. حضرت عمر مضبوط دل کے تھے, پتھر دل کے نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے ہیں, ابھی تک اللہ کا کلام سننا نہیں تھا, اور اپنی بہن سے اللہ کا کلام سنتے ہی دل پگھلنا شروع. یقین ہو گیا بھائی یہ اللہ کا کلام ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑھا ہوا کلام نہیں ہے, اور یہ تو بڑی پاکیزہ سیرت ہے آپ کی, فوراً ایمان لے آئے. تو بھائی اللہ سے دعا مانگا کرو, اللہ ہمارے دل کو پتھر دل نہ بنائے, حق کو سمجھنے کی صلاحیت باقی رکھے, دل کو نرم رکھے. مضبوط دل ہونا الگ چیز ہے, نرم دل ہونا, کمزور دل ہونا الگ چیز ہے, نرم دل ہونا الگ چیز. کمزور دل ہونا عیب ہے. کمزور دل آدمی کا مطلب ہے کانفیڈینس ہی نہیں ہے, قوت ارادی کمزور ہے, کچھ کرنا چاہتا ہے ہوتا نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں 15 سال سے ارادہ ہی کر رہے ہیں کچھ کام کرنے کا, ہو ہی نہیں رہا, ڈرنے لگتے ہیں, گھبرانے لگتے ہیں, قوت فیصلہ نہیں ہے. یہ کمزور دلی کی علامت ہے. یہ کس کی علامت ہے بولو نا؟ کمزور دل. یہ عیب ہے, اور مرد کے اندر یہ بہت بڑا عیب ہے. آج عصر میں ایک بندہ آیا, کسی کا راز فاش نہیں ہو رہا, بیگم کی کوئی بات تھی, تو میں نے اس کو سمجھایا, تو کہہ رہا ہے میں کیا کروں, میں چھوڑوں, میں نہیں چھوڑوں, میں چھوڑوں. بہت بڑا جرم تھا اس کی بیوی کا, جو ناقابل معافی تھا. تو کہہ رہا ہے مجھے, کہہ رہی ہے معاف کر دو. میں نے اس سے کہا دیکھو ایک فیصلہ کرو, یا تو معاف کر کے بھول جاؤ ہمیشہ کے لیے, یا چھوڑ دو اور ہمیشہ کے لیے اس قصے کو ختم کرو. کہہ رہے مجھ سے فیصلہ ہی نہیں ہو رہا, پتہ نہیں کتنے مہینے سے لٹکا ہوا ہوں, فیصلہ ہی نہیں ہو رہا. میں نے کہا یہ جو کنڈیشن ہے نا, یہ آپ کی زندگی تباہ کر دے گی. آپ کے پاس 2 ہی آپشن ہیں, یا معاف کرو اور بھول جاؤ, پھر دوبارہ نہیں دہراؤ, یا قصہ کیا کرو, فارغ کر کے ختم کرو, ایک طرف ہو جاؤ. تو کہہ رہا ہے اگر میں چھوڑ دوں گا یوں, تو میں نے کہا نہیں, کوئی گناہ نہیں ہوگا, جو کنڈیشن آپ نے بتائی اس میں چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن ایک فیصلہ کرو. تو یہ کمزور دلی ہے نا, فیصلہ ہی نہیں ہو رہا, ڈر رہا ہے ادھر, وہ بھی رکھتے ہوئے بھی ڈر رہا ہے, چھوڑتے ہوئے بھی کیا کر رہا ہے. کنفیوزڈ آدمی دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. دیکھو کیا یار بات سے بات نکلتی ہے, میں کیا کروں, میرا قصور نہیں ہے نا. غزوہ احد میں یہ جو میں نے جملہ کہا ہے نا, کنفیوزڈ آدمی دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا, اس دعوے کو ایکسپلین کرنے کے لیے مثال دے رہا ہوں. کیا کروں, کنفیوزڈ آدمی, غلط فیصلہ ہو جائے نا اتنا برا نہیں ہے, کنفیوژن میں رہے ساری زندگی یہ زیادہ برا ہے. غلط فیصلے کی تلافی ہو سکتی ہے, کنفیوز نے تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا ہے, تلافی کس چیز کی کرے گا وہ؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. دیکھو غزوہ احد میں ہمارے سامنے واقعہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے یا مدینہ کے باہر جا کے لڑنا چاہیے. میں یہ ترانے اس لیے یوں اسٹائل میں شروع کر دیتا ہوں
کہ ایک دم میں جذباتی ہونا شروع ہو جاتا ہوں نا تو ریلیکس ہونے کے لیے کیا نارمل وے میں بات کرو, کیا یہ ٹھیچ پھیچ شروع کر دیتے ہو. کیونکہ کوئی اگر یوٹیوب پہ چیخ رہا ہو نا اسکالر, مجھے بہت برا لگتا ہے. اور بعض ہم میری ویڈیو اور دوڑ دوڑ کر کے, تو مجھے لگتا ہے بھائی آرام سے بولے یار, تو کیا کر رہا ہے, آرام سے سمجھا. تو پھر میں اپنی ٹون چینج کر دیتا ہوں. ترنم سے ہو جائے نا تو وہ ٹون کیا ہو جاتی ہے, چینج ہو جاتی ہے. تو آپ لوگ بھی مجھے نا ریلیکس آرام سے یوں کر دیا کرو. چیخنے کا دور ختم ہو گیا. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں یا مدینہ سے باہر. مشورے کے بعد فیصلہ ہوا کہ مدینہ کے باہر جا کے لڑیں گے. حالانکہ یہ اسٹریٹجی عام طور پہ اختیار نہیں کی جاتی. جب آپ کمزور ہوتے ہیں, دشمن پاورفل ہوتا ہے, تو آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کبھی بھی نہیں کرتے دشمن کے سامنے. باہر آ کے لڑنے کا مطلب تو یہ کہ پوری فوج سامنے آ گئی ہے, اب گھیر کے قتل بھی کیا جا سکتا ہے اس کو. تو یہ مشورہ جنہوں نے دیا وہ نوجوان صحابہ تھے, اور نوجوانوں میں جذبات کا عنصر غالب ہوتا ہے. جو میچور صحابہ تھے ان کی رائے, خود نبی کی رائے بھی یہی تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے ہمیں, اس میں ڈیفنس ہمارے لیے آسان ہوگا. لیکن جو ایک فیصلہ ہو گیا بھائی, اس فیصلے کا نتیجے میں کیا ہوا, شکست ہو گئی. 70 صحابہ شہید ہو گئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب صحابہ شرمندہ ہوئے کہ یار ہم نے مشورہ دیا تھا باہر نکل کے لڑنا چاہیے, اور اس مشورے میں کیا ہوا, نقصان ہوا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا. تو کیا مطلب؟ پھر قرآن آیتیں نازل کرتا کہ جن ہم لوگ ہوتے, ہم ایسے موقع پہ کیا کرتے ہیں, جن نے مشورہ دیا تھا نا ذرا آئے لائن پہ آ جائے سارے. شادی بیاہ میں تو یہی ہوتا ہے نا, آپ نے کسی کے مشورے پہ کہیں شادی کر لی, اس کے بعد بیوی صحیح نہیں نکلی, اس نے مروایا میرے کو, اس کو نہیں چھوڑوں گا میں. اس نے بندوق تھوڑی رکھی تھی, ایک رائے دی تھی نا, فیصلہ تو تم نے خود کیا ہے. اب ہم ہوتے اس موقع پہ, جنگ کے موقع پہ ہمارا کوئی کمانڈر ہوتا, ہم تو بلا یار ادھر آ جاؤ, لائن پہ آ جاؤ, تم نے بولا تھا نا, تم نے بولا تھا, یہ سارے اس طرف آ جائیں. اور پھر ایک اسٹیمپ لگا دی جاتی کہ آئندہ ان سے کبھی بھی مشورہ نہیں لیا جائے گا, آئندہ ان کو ہمیشہ دور بٹھایا جائے گا, اور ایک ہمیشہ کے لیے سیاہی لگ جاتی. یہ وہ لوگ ہیں جن کی بھائی 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں, 70 بڑے بڑے صحابہ, ان گھروں میں کوہرام مچا ہوگا, میتیں اٹھی ہیں, کیا حال ہوا ہوگا. لیکن قرآن کے الفاظ دیکھو, اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. آئندہ بھی انہی سے مشورہ لیا جائے گا, آئندہ بھی مشورے لیے جائیں گے. کس سے؟ انہی سے لیے جائیں گے. مشورے میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درست فیصلہ ہو جاتا ہے, کبھی غلط فیصلہ. بھائی قیامت تک کے لیے اسلام آیا ہے, تبھی میں بار بار بات سے پھر بات نکلتی ہے یار. میں جو کہتا ہوں نا, جو کہتے ہیں 4 شادیاں کر کے ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہوں, یہ کوئی نمونہ نہیں ہے. اسلام قیامت تک کے لیے آیا تو وہ والا پیکج دے گا تو قیامت تک کے لیے چل سکے. تو یہ کوئی 4 بیویاں کر کے ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے, یہ پیکج چلتا نہیں ہے, لاکھوں میں ایک آدمی میں چلتا ہے. جو پیکج مارکیٹ میں چلے گا وہ پھڈوں والا ہی چلے گا. تو مثالی شادی وہی ہے جس میں پھڈے ہو رہے ہوں, اور ان پھڈوں میں سروائیو کرو. آپ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ وہی بات ہے. پھر نابالغوں کے سامنے میں نے بالغوں والی باتیں شروع کر دی. ہمارے نبی کی 9 ازواج تھی, کچھ نہ کچھ اونچ نیچ وہاں بھی ہوتی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی 2 زوجہ تھی, وہاں بھی اونچ نیچ ہوتی تھی. یعقوب علیہ السلام کی 2 زوجات میں بیٹوں نے اپنے دوسرے سوتیلے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا, وہاں بھی اونچ نیچ چلی ہے. تو ایسی بات جو سوسائٹی میں چل ہی نہ سکتی ہو, جو لاکھوں میں ایک ہو, وہ مثالی نہیں ہوتی. مثالی وہ واقعات ہوتے ہیں جو چل سکیں. تو اس لیے میں کبھی بھی یہ قصے نہیں سناتا کہ جی 4 شادیاں کر لی اور کچھ بھی نہیں ہوا, بھائی یہ بھی سارے ملے. نہیں بھائی, یہ نہیں ہے. اس سے کوئی موٹیویشن نہیں ملے گی. اس لیے کہ جو کرے گا جب وہ بھگتے گا تو بولے گا یار مفتی صاحب کے ساتھ تو کامیاب ہوئی شادی, میری شادی تو کیا ہو گئی, ناکام. نہیں بھائی, یہ کامیابی اسی ناکامی کے ساتھ ہی کامیاب ہے. تو اس لیے ہمیشہ وہ لوگ قابل تقلید ہوتے ہیں جو نارمل وے میں چل رہے ہوں. تو اگر اسلام میں فتوحات ہی ہوتی, شکست ہی نہ ہوتی, تو صحابہ اور نبی کی سیرت ہمارے لیے نمونہ بنتی. کیونکہ دنیا میں کوئی قوم, کوئی فوج ایسی نہیں فتوحات ہی ہوتی رہے ان میں. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ سارے واقعات کر دیے
جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے نمونہ بنے. بھائی فتوحات بھی ہوئی ہیں, شکست بھی ہوئی ہے, مشورے میں مشورہ لیا گیا ہے, اس مشورے کے نتیجے میں شکست ہو گئی فتح ہونے کے بجائے, تو کیا مشورہ چھوڑ دیں؟ نہیں, اصول ہمیشہ وہی رہے گا. پھر نتیجہ کس پہ چھوڑو گے؟ بولو, اللہ پہ چھوڑو گے. اسی طرح علماء نے لکھا ہے حضرت معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی ہو گئی, یہ بھی تکوینی امر تھا. اللہ نے بتا دیا کہ لڑائی کے وقت میں کیا کرنا ہے تم نے. اگر یہ لڑائی نہ ہوتی ہمیں پتا چلتا کہ مسلمانوں کی اگر آپس میں لڑائی ہو تو اس کے شرعی حکام کیا ہیں. ہمیں اس لڑائی سے کیا کچھ سیکھنے کو ملا؟ نمبر 1, لڑائی ہوئی ہے, ایک دوسرے کے خلاف زبان درازی نہیں ہوئی ہے, ایک دوسرے کے قیدیوں کو غلام نہیں بنایا گیا, ایک دوسرے کے مال کو مال غنیمت کے طور پہ تقسیم نہیں کیا گیا. تبھی ہدایہ میں احکام لکھے میں کتاب البغات, باغیوں کے حکام, کہ باغی کے پاس اگر طاقت ہو اور لڑنے کے لیے آئے اور حکومت اس کو شکست دے دے تو ان کے مردوں کو غلام نہیں بنایا جائے گا. دلیل کیا ہے؟ حضرت علی نے حضرت معاویہ کے لوگوں کو غلام نہیں یہ دلیل ہے نا, ہمارے لیے تو صحابہ بھی حجت ہیں. نمبر 2, ان کے جنازے پڑھے جائیں گے, کیونکہ حضرت علی نے حضرت معاویہ کے لوگوں کے جنازے بولو نا پڑھے ہیں. ان کی عورتوں کی عصمت کی حفاظت کی جائے گی. یہ ساری چیزیں ہیں بشرطے کہ باغیوں کے پاس ایک کیا ہو, پاور ہو, جیسے حضرت معاویہ کے پاس پاور تھی. اگر اس کے پاس پاور ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب سوائے فساد کے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ سارے حکام کہاں سے لیے گئے ہیں؟ صحابہ سے لیے گئے ہیں. اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلو کر کے اس لڑائی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. یہ بھی ہمیں حکم کہاں سے ملتا ہے کہ بھائی بعض دفعہ سلو کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہونا پڑتا ہے. یہ بھی کس کی سنت ہے؟ اکابر کی سنت ہے. تو اسلام جو ہے نا, چونکہ قیامت تک کے لیے آیا ہے تو اس نے حکام وہی دینے ہیں جو قیامت تک کے لیے ممکن ہوں. تمام دیکھو ایک بڑی زبردست بات ہے اسلام میں, یہ جو کہتے ہیں نا باندیوں کے نظام پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ کیا اسلام میں غلام اور باندیاں تھیں. بات یہ ہے کہ اگر دنیا میں فیوچر میں کوئی جنگ چھڑ جاتی ہے, آپ کے پاس اتنے جنگی قیدیوں کو رکھنے کی جگہ ہے, اور جنگی قیدیوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ ہمارے پاس تو غلام اور باندیوں کا ایک پیکج ہے, کوئی فرض واجب نہیں ہے وہ کسی کو غلام باندی بنانا, لیکن ایک پیکج ہمارے پاس ہے کہ ان کو لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے, لوگ ان کی حفاظت کریں اور ان سے کام لیں. یہ کسی قیامت, یعنی ہمیں تو نہیں پتا نا قیامت میں کتنا ٹائم ہے. سورج کی عمر کہتے ہیں ابھی 5 ملین سال تو کم از کم ہے, یعنی 50 لاکھ سال کم سے کم سورج چلے گا اگر قیامت نہ آئی تو. قیامت آ گئی تو گیا, یعنی قیامت نہ آئی تو اتنا چلے گا, قیامت آ گئی تو گیا, اور قیامت نہیں آئی تو بھی اتنا ہی چلے گا, اس سے زیادہ. تو اس لیے میرے اور آپ کے پاس صرف 50 لاکھ سال باقی بچے ہوئے, اس کے بعد سورج ختم ہو جائے گا. کوئی بات نہیں, ہم نے کیا کرنا, اتنا عرصہ کون سا ہم زندہ رہیں گے. خیر, تو اسلام کے پاس ایک پیکج ہے کہ بھائی یہ بھی ایک طریقہ ہے, فرض نہیں ہے وہ, لیکن اسلام کے پاس ایک آلٹرنیٹ ہے. قیدیوں کے بجائے یہ والا طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے, قیامت تک کے لیے ہے نا, ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. تو یہاں بھی وہی مسئلہ ہے, بالکل ایسے ہی جیسے پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں یورپ میں مرد ختم ہو گئے تھے نا, ان کے پاس کوئی پیکج نہیں تھا اتنی لاکھوں عورتوں کو ٹھکانے لگانے کا. اسلام کے پاس پیکج تھا. صحابہ کرام ایک جنگ میں 10,000 کے قریب صحابہ تابعین شہید ہوئے ہیں, اتنے مرد شہید ہو گئے, تو ان عورتوں کو کہاں لے کے جائیں؟ کوئی بات نہیں, ایک مرد 2-2 3 شادیاں کرے. اسلام کے پاس پیکج تھا یا نہیں تھا؟ تو ان لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں. تو اسلام قیامت تک کے لیے آیا, اس لیے وہ تمام چیزیں 23 سال میں وقوع پذیر ہوئی ہیں جو ہمیں 23,000 سال تک کے لیے درکار تھیں. تو اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا اور نتیجے میں کیا ہوا؟ نقصان. تو اللہ نے یہ بھی منظر بھی ہمیں دکھانا تھا کہ بعض دفعہ تم مشورہ لے کے بھی عمل کرو گے تو نقصان ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مشورے لینے چھوڑ دو, نہ, کوئی بات نہیں, پھر بھی مشورہ لینا پڑے گا. اور اگر تمہیں پتہ ہے کہ یہ شخص تمہارا خیر خواہ ہے اور اس کے باوجود اس کے مشورے کی وجہ سے تمہارا نقصان ہوا, تو اس کو تانا بھی نہیں دینا ہے, دوبارہ اس کو مشوروں میں شریک کرنا ہے. اس لیے کہ وہ پیغمبر, وہ جو ہے فرشتہ نہیں ہے, انسان ہے, اور انسان سے رائے دینے میں غلطی ہو سکتی ہے. تو یہ مطلب نہیں کہ اس نے تمہیں مروا دیا ہے, بھائی اس کی نظر میں جو بہتر تھا اس نے تمہارے سامنے رکھ دیا, اب تمہاری قسمت ہے. تو قرآن کے الفاظ دیکھو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وشاورہم فی الامر, اے نبی ان لوگوں کے مشورے کی وجہ سے غزوہ احد میں آپ کو نقصان ہوا, کوئی بات نہیں, اس نقصان کی نسبت ان لوگوں کی طرف نہیں کرنی, بلکہ
نقصان کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے کہ اللہ نے یہ نقصان کسی حکمت سے کروا دیا. وہ حکمت کیا تھی؟ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ, بہت سے لوگوں کو اللہ شہادت کے مرتبے پر فائز کرنا چاہتا تھا. اللہ چاہتا تھا یہ دنیا کی آزمائشوں سے نکلیں, انہوں نے بہت کو اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں, ان کو شہادت دے کے جنت میں داخل کیا جائے. جن میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو یہ سوچا جائے گا. تو آگے قرآن نے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, ان سے آئندہ بھی مشورہ لیں. پھر کیا ہوگا؟ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے, اے اللہ پہلے جب مشورہ لیا تھا تو نقصان ہوا, اب تو کہہ رہے آئندہ بھی مشورہ لیں. اب اگر مشورہ لیا تو کھٹکا لگے گا کہ دوبارہ نقصان نہ ہو جائے. اللہ نے حکم تو دے دیا ہے لیکن نتیجے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. بہت مشکل ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتے تھے نا, اس دفعہ مشورے کی وجہ سے نقصان ہو گیا, آئندہ بھی مشورہ لے, میں گارنٹی لیتا ہوں نقصان نہیں ہوگا. یہ اللہ نے نہیں کہا, یہ اللہ نے نہیں کہا. میں گارنٹی لیتا ہوں کہ اب خطرہ ہو سکتا تھا, اللہ پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں انہیں سے مشورہ لے. اللہ نے اس اشکال کا جواب دے دیا. اللہ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, مشورہ لے کے جب ایک رائے قائم کریں تو توکل علی اللہ, اللہ پہ چھوڑ دیں. یہ بھی بڑے سلیکٹڈ الفاظ ہیں قرآن کے. قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ آپ دوبارہ مشورہ لیں اور جب کسی رائے پہ مشورے کے بعد مضبوط ہو جائیں تو یقین رکھیں کہ اب نقصان نہیں ہوگا. نہ اب بھی اللہ نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے. کیوں؟ ہو سکتا ہے پھر نقصان ہو جائے, اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا نقصان نہیں ہوگا. فرمایا رائے قائم ہو تو توکل اللہ پہ, نتیجہ چھوڑ دو. اعتماد کس پہ کرو؟ اللہ پہ. اللہ پہ اعتماد کا مطلب ہوتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا, اللہ ہمارے ساتھ ہے, نقصان میں بھی خیر ڈال دے گا وہ. ہم اس سے زیادہ کے پابند نہیں ہیں. ہمارا کام یہی ہے کہ ہم مشورہ کریں, ایک رائے قائم کریں. اس کے مشورے میں کیا ہوتا ہے؟ پلس مائنس تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ لیں, نفع اور نقصان کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کے ایک رائے قائم کریں. فائدہ ہو جائے ٹھیک ہے, نقصان ہو جائے تو رونا پیٹنا نہیں کرنا, اللہ پہ توکل کرنا ہے. اسی میں ہماری خیر تھی. اللہ میں سکھانا چاہ رہا ہے, اللہ میں بتانا چاہ رہا ہے, ہمیں ٹرین کرنا چاہ رہا ہے. ایک انگریز کا قول ہے نا کہ کوئی تم سے غلط کام ہو گیا, یعنی تم نے کسی کاروبار میں پیسے ڈالے یا کوئی کام تم نے کیا, اس کے بعد تمہیں پتا چلا کہ یہ کام غلط ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے, تو نقصان نہیں ہوا ہے کیونکہ تمہارے پاس یہ علم آ گیا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور میرے ساتھ تو یہ بہت ہوا ہے, میرے ساتھ یہ بہت ہوا ہے. ابھی ایک جگہ میں نے تفریح کے لیے جانا تھا, وہ جگہ نہیں بتاؤں گا, پھر وہ لوگ بولیں گے یار یہ ہماری بےزتی ہو رہی ہے, اس لیے کسی کو نہیں پتا چلے گا. بڑی تمنا تھی میری بہت عرصے سے, فلاں جگہ میں نے جانا ہے, بہت میں نے تعریفیں سنی تھی اس جگہ کی, میں نہیں بتاؤں گا وہ جگہ کہاں ہے. بہت میری تمنا, یار ادھر تو میں نے دیکھنا ہے کیا ہے. اللہ نے میرا لے جانا مقدر کر دیا, ہم گئے, کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ. تو میں جب باہر آیا نا, ان میزبان سے تو میں نے کچھ نہیں کہا, اس کا دل چھوٹا ہو جاتا. جب دوستوں سے میں ملا, انہوں نے کہا آپ کو فائدہ ہوا؟ میں نے کہا فائدہ مجھے بہت ہوا ہے اس جگہ آنے سے, بہت فائدہ ہوا. کہہ رہے مزہ آیا؟ میں نے کہا مزے کو چھوڑو, فائدہ بہت ہوا ہے, نقصان نہیں ہوا. انہوں نے کہا کیا فائدہ ہوا؟ میں نے کہا زندگی بھر کے لیے نا یہ وسوسہ نکل گیا کہ یہاں جانا ہے. نہیں جاتا نا, ساری زندگی یہ خیال مجھے تنگ کرتا کہ یار یہاں کیوں نہیں گیا, میں نے دنیا میں یہ جگہ دیکھی کیوں نہیں ہے. میں نے کہا یہاں آنے سے مجھے سکون مل گیا کہ یہاں کے علاوہ دنیا میں ہر جگہ جاؤ. اور بعد والوں کو میں بتا سکتا ہوں جن کو ابھی وسوسے آ رہے ہیں کہ یار یہاں جانا چاہیے, ان کو بتا سکتا ہوں کہ بالکل بھی جانے کی جگہ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ فائدہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ سکون مل گیا. ورنہ بلا وجہ سوچ سوچ کے سب کو ٹینشن دی, یار وہاں لے کے جاؤ, یار ادھر جانا چاہیے, یار ادھر جانا چاہیے. تو یہ گورے کی بات ہے, اور یہ اسلام تو پہلے کر چکا ہے کہ بھائی اگر آپ نے مثال کے طور پر, ایک اور میں نے مثال دیتا ہوں اکثر لوگوں کو بیانات میں, اپنے قصے سنانا مقصد نہیں ہوتا, آپ کو گائیڈ کرنا مقصد ہوتا ہے. ہم نے کھجوروں کا بزنس شروع کیا, اس میں کچھ پیسے لگائے, الحمدللہ 2 ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا, بلکہ کچھ لوگوں نے کھجور خرید کے مجھے ہی گفٹ دے دی. وہ ان کو پتہ نہیں تھا میری کمپنی ہے یہ, یعنی وہ میرے گھر آ رہے تھے ملنے کے لیے کہ چلو مفتی صاحب کو کوئی گفٹ دیتے ہوئے جائیں, رمضان آ رہا ہے تو کھجور بڑا گفٹ ہے, تو میری ہی شاپ سے خریدا اور مجھے لا کے گفٹ پکڑا دیا, وہ بھی اس نیت سے, کھانے کی نیت سے نہیں. تو میرا نقصان ہوا اس میں, لیکن بہت بڑی انویسٹمنٹ نہیں تھی, تو مجھے بہت خوشی ہوئی. اب جس بیچارے نے پیسہ لگایا تھا محنت کر کے, اس نے تو میرے خدمت کی نیت سے لگا, پیسہ تو میں نے لگایا تھا, اس نے خدمت کی تھی. جس نے محنت کی وہ بھی بیچارہ شرمندہ. میں نے کہا بالکل شرمندہ نہ ہو, مجھے تمہاری وجہ سے بہت فائدہ ہوا ہے.
کہنے کیا فائدہ ہوا؟ میں نے کہا میں نے جو اتنی اماؤنٹ لگی ہے یہ اس قابل ہے کہ میں سروائیو کر سکتا ہوں, بہت زیادہ بڑی رقم نہیں ڈوبی. اس رقم ڈوبنے کے بعد اگر مجھے یہ علم حاصل ہو گیا کہ کھجور کا کام میرے بس کا نہیں ہے, تو یہ نالج میرے لحاظ سے کم نالج نہیں ہے, اور یہ اپنی اولاد میں بھی ٹرانسفر کروں گا میں. اب آپ کہہ سکتے ہو کھجوروں میں مجھے نقصان کیوں ہو گیا؟ بھائی اتنے بڑے بڑے انویسٹر پڑے ہوئے ہیں جو کروڑوں روپے کی کھجوریں لے کے اسٹور کر لیتے ہیں, اس میں ہماری کہاں سے چلے گی؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ وہ کروڑوں روپے کی خرید کے انویسٹ کر لیتے ہیں, فریز کر لیتے ہیں, وہ ان کے ریٹ ہمارے ریٹ پہنچ ہی نہیں سکتے وہاں تک, اور اوپر سے بدنامی الگ. اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے مفتی صاحب کی کمپنی ہے, بولتے میں اپنی کمپنی ابھی بھی ہے میری کمپنی, پتہ نہیں چلنے دیتا لوگوں کو کون سی ہے, تو وہ یہ بھی نہ دیکھتے کہ مفتی صاحب یہ کھجور کا ڈبہ مہنگا دے رہے ہیں اور وہاں سے سستا مل رہا ہے, گالیاں الگ ملتی. کیا خیال ہے؟ حالانکہ وہ مہنگا دے کے بھی ہمارا پروفٹ کم ہوتا اور جو سستا دے رہا ہے اس کا پروفٹ زیادہ ہوتا, کیونکہ کروڑوں روپے کی اس کی انویسٹمنٹ ہے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, اگر اتنے ہزار یا اتنے لاکھ ڈوب کے میرے پاس یہ نالج آ گئی ہے کہ یہ ہمارے بس کے کرنے کا نہیں ہے, تو یہ علم, خدا کی قسم علم تو علم ہے میرے بھائی, چاہے کوئی بھی ہو, علم کی بڑی حیثیت ہے. اسی طرح میرے پاس ایک نالج ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے, وہ علوم ہے. علوم, ایسے علوم ہے نا میرے پاس, لیکن تمہاری سمجھ سے بالاتر ہیں. علوم کیا ہیں؟ میں نے اپنے والد صاحب کی وراثت کا جتنا پیسہ مجھے ملا تھا نیک لوگوں کو دے کے برباد کر دیا, تجارت کے نام پہ. بہت نیک داڑیوں والے حاجی پاجی, یہ میں فلاں جگہ چھالا جگہ فلاں جگہ, میں نے کہا بزنس کرے گا, سارے کیا کر دیے, ختم. تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ کے پاس بزنس کا تجربہ بہت ہے. میں نے کہا تجربہ تو ایسا ہے کہ ہٹو بچوں, لیکن افسوس اس پر ہے کہ جب پیسہ تھا تجربہ نہیں تھا, جب تجربہ آیا تو پیسہ ختم. کہہ رہے ہیں وہ تجربہ کیا ہے؟ میں نے کہا تجربہ یہ ہے کہ اس زمانے میں سب سے بڑا بیوقوف دنیا کا وہ ہے جو کسی کو بزنس کے نام پہ پیسہ دے. آپ سمجھ رہے ہو میں مذاق کر رہا ہوں؟ میں مذاق نہیں کر رہا. تمہارا جب ڈوبے گا نا پیسہ پھر بولو گے. ابھی ایک خاتون آئی ہیں مجھے کہنے لگی 2-3 دن پہلے, میرے بہنوئی مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے, بہت نیک ہے, داڑھی ہے ماشاء اللہ, اور وہ کہہ رہے ہیں میں کاروبار میں لگاؤں گا. میں نے کہا یہ بڑا ہی نیچ نسل کا آدمی ہے یہ تمہارا بہنوئی, کسی کے بہنوئی کو ایسے کہنا نہیں چاہیے. کہنے کہ آپ اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا اس کو یہ شرم نہیں آ رہی کہ کسی کمزور عورت کا مال کھا رہا ہے. یار وہ اس بیچاری کے پاس کیا ہے, تمہاری سالی ہے وہ, تمہیں پتہ ہے اس بیچاری کے پاس 4 تولے 5 تولے سونا ہے, وہ تو رہنے دو اس کے پاس, شوہر مر جائے گا کیا کرے گی وہ. اس بغیرت کو اتنی شرم نہیں ہے, اس کا پیسہ داؤ پہ لگا رہا ہے, اپنی سالی کا پیسہ. تو گالی نہیں نکلے گی کیا؟ وہ کہہ رہی نہیں وہ تو بزنس کر کے. میں نے کہا جھوٹ بول رہا ہے, نہیں دے گا بزنس کر کے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آج تک کائنات میں کسی بہنوئی نے اپنی سالی کو دیا ہو تو مجھے بتاؤ یار. اور اگر کوئی بہنوئی اپنی سالی کو کما کے دے رہا ہے نا, وہ بڑا فراڈی ہے, کیونکہ وہ سبزی والے والا گیم کر رہا ہے جو سبزی والے نے میرے ساتھ کیا تھا. وہ کما کے دے کے اعتماد کیا کر رہا ہے, بڑھا رہا ہے, تاکہ یہ سالی جتنے بھی دائیں بائیں سسرالی ہے سب کے پیسے لا کے اس کی جھولی میں ڈال دے. تو خاتون کہ آپ میرے بہنوئی کو یہ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا, تمہارا بہنوئی ایسی حرکتیں کر رہا ہے کہ خود گالیاں نکلوا رہے ہیں میرے منہ سے. عید کے دن کی بات ہے, ایک خاتون آ گئی, میرے داماد نے مجھ سے پیسے مانگے ہیں. میں نے کوئی بولا, میں نے کہا آپ کا داماد بہت بڑا کیا ہے, وہی ہے, یہ کہاں گئے ہیں؟ وہ بھی ایک دم اچھل گئی نا, مفتی صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ کا داماد بہت بڑا بے غیرت ہے. اب میں بتاؤں گا نہیں کون تھی وہ, پھر وہ اس کا داماد میرے نہ گلا کے پکڑ لے ہوئے, تو نے مجھے کو ایسے بولا ہے. میرے بھائی چھوڑ دو یہ بھکاریوں کی طرح لوگوں سے پیسے مانگنا, بس کرو. جو تمہاری جیب میں ہے اسی میں کھاؤ, سر اٹھا کے جیو, بس جو جیب میں ہے اسی سے کاروبار کرو, نہیں تو ٹماٹر بیچو. جس نے میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرماتے تھے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, بالکل صحیح کہتے تھے اللہ کا مزاج, اللہ دیکھو توحید کو پسند کرتا ہے نا. اللہ چاہتا ہے آپ کا سر اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکے ہیں بھائی, آپ اللہ کے علاوہ اللہ کے سوا اپنے آپ کو کسی کے سامنے ذلیل کرو, رسوا کرو, اللہ چاہتا ہے؟ توحید ہے نا. یہی تو توحید کی 2 قسمیں, ایک بڑی توحید, ایک چھوٹی توحید, یعنی شرک اصغر اور شرک اکبر. تو جیسے شرک اکبر کو اللہ پسند نہیں کرتا بت کے سامنے عبادت کو, ایسے ہی ایک شرک اصغر بھی ہے کہ ہمیں اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ناک رگڑنے کی اجازت نہیں ہے. اب ناک رگڑنے کا ایک طریقہ تو سجدہ کر کے ہوتا ہے, ایک طریقہ بھیک مانگ کے ہوتا ہے. یہ زیادہ ذلیل ہو رہا ہے بھیک مانگ کے.
ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ کی عادت یہ ہے, کیونکہ حضرت نے بھی واقعات پڑھے ہوئے تھے, مشاہدہ کیا ہوا تھا, کچھ چیزیں ہمیں دیکھ کے پتہ چل جاتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے اللہ کی عادت یہ ہے, واقعی نظر آتا ہے کہ جس نے ایک دفعہ ہاتھ یوں کر دیا نا, سمجھ میں آ رہی ہے بات, ایک دفعہ یوں کر دیا گیا اس. اب اللہ کہتا ہے مانگتا ہی رہ, تیرے چہرے پہ اب کبھی بھی رونق نہیں آئے گی, تو ہر وقت یہی کہے گا پیسے ہی نہیں ہے یار, تھوڑے سے یہاں سے پیسے, یار ایک کاروبار میں نقصان ہو گیا, یار میرا یہ ہو گیا, یار یہ ہو گیا. اب زندگی چاہے کروڑوں, ہمارے سیاستدانوں کو دیکھ لو یار, ہمارے جو سیاستدان جو کرپٹ ہیں ان کو دیکھ لو آپ, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں سارے کرپٹ ہیں, جو کرپٹ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. پیٹ بھرا ہے یار, اتنا کچھ بنا لیا, اتنا کچھ بنا لیا, مانگ مانگ کے ادھر سے چھوڑو, ادھر سے لو, ادھر سے لو. یہ چہرے کی رونق ختم ہوتی ہے, بھکاری بن جاتا ہے انسان. میں نے ایسے غریب لوگ بھی دیکھے جیب میں تھیلا نہیں ہے, ایسا سر اٹھا کے جی رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو دیکھا ہے. ہم نے تو حضرت کا وہ زمانہ دیکھا جب حضرت کے پاس دولت آ گئی تھی بہت, لیکن حضرت بتاتے تھے ہمارا وہ زمانہ بھی تھا, تو حضرت کے تو دوست احباب تھے نا, وہ بتایا کرتے تھے کیسا استغنا تھا. اکثر میں نے بیان میں واقعہ سنایا, فرماتے ہیں انڈا بیچنے والا آیا, ہمارے پاس انڈے خریدنے کے پیسے نہیں تھے, اس نے کہا روزانہ کتنے انڈے لیں گے, ہم نے کہا ہمارے پاس وہ ہم نے پہلے سے انتظام کیا ہوا ہے. مطلب یہ تھا کہ یہ تھوڑی کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے, تو زکوٰۃ میں دے جا تو اچھی بات ہے, نہیں بھائی, اللہ کا دیا ہمارے پاس بہت کچھ ہے. یہ بھی ایک اسٹائل ہوتا ہے. تو حالانکہ انڈے کے پیسے نہیں تھے. اب یہ نہیں کہ رونا دھونا, کوئی بات نہیں, خالی روٹی کھا لو یار, خالی روٹی کھا لو. انڈے میں اچھے پروٹین ہیں ان کے لیے جن کے پاس انڈے کے پیسے ہیں, جن کے پاس پیسے نہیں ہیں اللہ ان کے پروٹین سارے پراٹھے سے پورا کر دے گا. ٹھیک ہے, میں نے مزدوروں کو دیکھا ہے, بعض مزدوروں کو ایسے روٹی کھا رہا ہے پانی کے ساتھ, کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے, صبح بھی ایسے ہی روٹی کھائے گا, دوپہر بھی, اور یہ مضبوط کلائیاں, کسی کو ہاتھ مارے نا جبڑا پھاڑ دے اس کا. میں تو شروع سے ان چیزوں کو آبزرو کرتا ہوں نا, تو میں دیکھتا تھا یار یہ مزدور تو نہ پروٹین مل رہا ہے اس کو, نہ وٹامن سی مل رہا ہے اس کو, روٹی کھاتا ہے بہت زیادہ, پیاز یوں توڑے گا پیاز کے ساتھ کھا لے گا. ویسے پیاز ہلکی چیز ہے نہیں, وہ ساری کمی اللہ پیاز سے پوری کر رہا ہے اس کی. ایسے کھینچ کے چپیڑا مارے نا تو جبڑا آدمی کو گھوم جائے پورا وہیں پہ. بھائی یہ اللہ تعالیٰ غریبوں کے لیے پیکج اللہ نے, یہ سارے مالداروں کے چوچلیں پروٹین اور ٹھش پش جو ہے نا, جن کی جیب میں کیا ہوں پیسے ہوں, نہیں ہے تو جو ہے بس اسی پہ گزارا کرو. بار بار واقعہ سناتا ہوں, پھر دوبارہ آ رہا ہے یہ واقعہ. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے, کئی اس کے گواہ ہیں جنہوں نے حضرت سے یہ واقعہ سنا ہے دارالفتہ میں. حضرت فرماتے ہیں میں اپنی اہلیہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا, ان کی طبیعت خراب تھی, ڈاکٹر نے کہا ان کو پھل کھلائیں, کچھ وائٹامنس کی کمی ہے, پھل فروٹ ضروری ہیں. حضرت فرماتے ہیں میرے پاس پھل فروٹ کھلانے کے پیسے نہیں تھے, اور عالم کتنے بڑے, دارالعلوم کورنگی میں بخاری کے استاذ, جو سب سے بڑا عہدہ ہے. نہیں آئی سمجھ میں؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مدرسے کے مولوی کھاؤ ہوتے ہیں, اب بھائی جان مدرسوں میں جو مولوی پڑھا رہے ہیں نا ان کے اخلاص پہ شک نہیں کرو, ان کے اخلاص پہ شک نہیں کرو, بہت تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں وہ. تو حضرت کہتے ہیں میرے پاس تو پھل کے پیسے ہی نہیں تھے. تو اب یہ نہیں کہ حضرت وہاں رونا شروع کر دیں ڈاکٹر کے سامنے. ہم اور آپ ہوتے ہیں, ہم آپ ڈاکٹر جیسے ہی کہتا ہے کہ آپ اپنی وائف کو پھل کھلائیں. اب ہمارا اسٹائل کیا ہوتا, کیونکہ ڈاکٹر سے اب پیسے نکلوانے ہیں نا کہ فیس نہ لیے, اور جو ہے نا وہ مشورے کے ساتھ ایک آم کی پیٹی بھی دے دے, تو ہم یوں بیٹھے ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ ایک آنکھ سے آنسو, پھر دوسری آنکھ سے سن لیا آپ نے ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, وہ بھی پھر بیگم صاحبہ بھی جی سن لیا ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے. ڈاکٹر کہتا کیا ہو گیا, آپ کچھ ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں, جذباتی ہو رہے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب کوشش کریں گے, چلتے ہیں. یہ ہوتا نا ہمیں سڑا ہوا منہ لے کے اٹھتے ہیں وہاں سے. حضرت کا مزاج تھا, میں نے 78 سال کی عمر تک حضرت کو ہنستا بستا دیکھا ہے, کبھی چہرے پہ غم کے آثار, خدا کی قسم ان کی مجلس میں بیٹھ کے ٹینشن دور ہو جاتی تھی, ہر وقت چہرہ کیا ہے. اور کہتے تھے اللہ کی نعمتیں, اتنی لوڈ شیڈنگ بہت ہو رہی تھی ان دنوں میں دبا کے. ہم حضرت کے ساتھ آفس میں بیٹھے تو لائٹ چلی گئی, اندھیرا, حضرت بیٹھے ہوئے سارے کام کاج سے فارغ ہو گئے,
تھوڑی دیر میں لائٹ آئی ہے, روشنی, اے سی میں لازمی, جب اللہ نے پیسہ دیا ہے تو بہت استعمال کیا. پھر حضرت اے سی کے بغیر نہیں رہتے تھے, ایک دم اے سی آن ہوا, لائٹ, کہتے ہیں اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں, کتنی بڑی نعمت, کیسی روشنی ہو گئی, کیسا دماغ کیا ہو گیا, فریش ہو گیا. ہر وقت نعمتوں کی باتیں ہوتی تھی. حتیٰ کہ جب آخر عمر میں بیمار ہوئے نا, جس میں موت واقع ہوئی ہے, اس میں بھی کسی کو ہائے ہوئے نہیں کرنے دیتے تھے. لوگ تو چاہتے ہیں میں جب بیمار ہوں لوگ طرز کھائیں, ہائے ہمیں بہت غم ہو رہا ہے آپ کے دنیا سے جانے کا, ایسے کر کے نا. حضرت کو غصہ فرماتے انسان کے بچے بنو. تو ایک استاذ آئے, حضرت کی طبیعت خراب تھی, اسی میں حضرت کا انتقال ہوا. پھر انہوں نے کہا حضرت کافی غمزدہ ہوں آپ کو دیکھ کے. حضرت نے بہت ڈانٹ لگائی, فرمایا آپ لوگ ہر چیز کو الٹا سوچتے ہو, 78 سال کا ہو گیا ابھی بھی نہیں جاؤں گا کیا, ابھی بھی تو ہم نکلو بھائی, 78 سال کا ہو گیا بس کافی ہے, اب جانا بھی تو ہے, تو اس میں ٹینشن والی کیا بات ہے. بہت غصہ ہوتے تھے کوئی, اور اپنی بیماری حضرت لوگوں کے سامنے شیئر کر کے ان کی ہمدردیاں نہیں لیتے تھے. حضرت کہتے تھے استغنا کے ساتھ رہو, اپنا غم کس کے ساتھ شیئر کرو, صرف اللہ بس. حضرت فرمایا دوائیں بھی کھا رہے ہو نا چھپ کے کھایا کرو, پبلک کے سامنے نہیں کھایا کرو. تو کیا تھا, میں کہاں سے کہاں چلا گیا. تو اپنی اہلیہ کو لے کر گئے ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے کہا پھل فروٹ کھلائیں, ان کی طبیعت جب ہی سیٹ ہوگی. تو میں نے وہ پورا بتایا نا, ہم ہوتے تو کیسے کر رہے ہوتے, ہائے ہائے ہوا. تو ڈاکٹر پوچھتا خیریت, کہتے بس ڈاکٹر صاحب پیسے ہی نہیں. حضرت کہتے ہیں میں اٹھ گیا آرام سے. حضرت کے گھر والے, حضرت اپنی اہلیہ کی بہت تعریف کیا کرتے تھے. میں نے کس دنیا میں کسی شخص کو نہیں دیکھا جو اپنی زوجہ کی اتنی تعریفیں کرتا ہو جتنی میں نے اپنے شیخ کو دیکھا, جتنی وہ اپنی اہلیہ کی تعریف کرتے تھے. اور حضرت کو یہ اہلیہ ملی کیسے. حضرت فرماتے ہیں میرے والدین نے میرا رشتہ کہیں اور کر دیا تھا, وہ لڑکی دیندار نہیں تھی. حضرت کہتے ہیں میں شرم کی وجہ سے منع بھی نہیں کر پا رہا تھا. عمر 22-23 سال ہوگی, تو میں اس انڈیا میں لدھیانہ میں تھے نا, تو کھیتوں میں گیا, وہاں جا کے سردے میں گر کے گڑ گڑایا, رویا اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھے وہاں میری شادی کر دے جو دیندار ہو. تو کہتے ہیں وہاں اتفاق سے وہ رشتہ انہوں نے خود ہی توڑ دیا. تو پھر یہاں ہوئی, تو پھر حضرت سناتے تھے کہ کتنا اللہ نے میری اہلیہ کو توکل دیا, اور کتنی ان کو اللہ تعالیٰ نے حیا, پردہ, اور یہ ساری جو ایک دیندار عورت کی, یعنی ایک مثالی رشتہ تھا میرا حضرت کا اور ہمارے حضرت کی اہلیہ کا, ایسا مثالی رشتہ. حضرت کہتے تھے میں نے آج تک اپنی اہلیہ کو حاکمانہ انداز میں کوئی آرڈر نہیں دیا. ہم کہتے نہیں یہ اٹھا لو یہاں سے, یہ لے جاؤ یہاں سے, نا 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 نا, دسترخوان اٹھوا لیں, حالانکہ اٹھانا کس نے ہے, ان کی اہلیہ نے اٹھانا. لیکن کہتے ہیں اٹھا لیں, یہ مجھے لگتا تھا جیسے میں آرڈر چلا رہا ہوں کسی نوکر پہ. نا ایسی تمیز سے زندگی گزاری ہے, سمجھ بھی نہیں آ رہی آج کل یہ تمیز مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے. ہم تو سن کے حیران ہوتے ہیں یار. اور آئیے بیٹھیے, یہ گلاس یہاں سے اٹھوا لیں, دسترخوان یہاں سے اٹھوا لیجیے. حالانکہ پنجابی تھے, ٹھیٹ پنجابی تھے ہمارے حضرت. اسٹائل بات کرنے کا سمجھ میں آ رہا ہے, پنجاب میں اسٹائل نظر آتا ہے, کتنے جا رہے ہوئے. تمیز سے جب بات کرتے ہیں نا پنجابی لوگ, کتے کیا کر رہا ہے آج کل تو. میرے ساتھ ہوا ہے ایسا, مجھے ایسے کہا, میں نے کہا بھائی کتا کیوں کہہ رہے ہیں, مذاق میں کہا ہے, بڑا کمینہ ہے یار تو. کہتے ہیں نا پنجاب میں آپ جاؤ, کوئی ان کو گفٹ دو, کہہ رہے بڑا کمینہ نکلا. تو ان کے ہاں یہ گالی نہیں ہے, یہ کلچر ہے ان کا. تو حضرت فرماتے ہیں جب انہوں نے کہا میری اہلیہ کو کہ پھل کھلایا کرو, تو میرے پاس پھل کے پیسے نہیں تھے. حالانکہ حضرت کا میڈیکل سائنس کا مطالعہ بھی بہت تھا, حکمت کا بھی, ہومیوپیتھک کا بھی. حضرت پھلوں کی اہمیت زیادہ جانتے تھے, لیکن اللہ پہ توکل بھی تھا. ڈاکٹر کے پاس ایک علم ہوتا ہے, دوسرا نہیں ہوتا. حضرت فرماتے ہیں میں آرام سے اٹھ کے آ گیا, میرے گھر والے بھی, اور ہم دونوں نے سوچا کہ اگر ہمارے لیے پھل کی ضرورت ہوتی تو اللہ ہمیں پھلوں کے پیسے دیتا. تو یہ ڈاکٹر نے اپنے علم کے لحاظ سے درست بات کی ہے. یہ جنرلی تو اللہ کا ایک اصول ہے, لیکن ہمارے اوپر یہ اپلائی نہیں ہوتا. ہم لوگ خاص ہیں. ہم لوگ کیا ہیں, یعنی حضرت کے الفاظ کو میں, حضرت کی بات کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اگر بھائی ضرورت ہوتی تو اللہ پیسے دیتا, اس کا مطلب ضرورت نہیں ہے. پیسے نہیں دیے تو اس کا مطلب کیا ہے, ضرورت نہیں. حضرت بھی ماشاءاللہ 78 سال تک زندہ رہے ہیں, اور حضرت کی اہلیہ بھی 90-95 میں جا کے ان کا انتقال ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو یہ مطلب ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب فیصلہ کر لو تو توکل کس پہ کرو, اللہ پہ. جو ہوگا ہمارے حق میں کیا ہوگا, بہتر. تو مشورہ لینے کے بعد نقصان ہوا ہے, پھر بھی نبی کو حکم دیا جا رہا ہے انہی سے مشورہ لینا ہے, اور
اس پر جو فیصلہ ہو جائے توکل کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ. جو ہوگا ٹھیک ہوگا. ایک گورے نے ایک عجیب بات لکھی ہے, مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمہ اللہ تعالی, بہت بڑے مفسر گزرے ہیں علماء دیوبند میں. یہ انگلش کے بھی بہت بڑے یعنی ایکسپرٹ تھے, انگریزی زبان کے بہت ماہر تھے, اور جو گوروں کا بھی کی کتابیں بھی انہوں نے بہت پڑھی ہوئی تھیں. ان کی تفسیر میں جا بجا انگریزوں کے حوالے بھی ملتے ہیں. تو انہوں نے یہ جو آیتیں ہیں نا جن میں یہ اس طرح کی آیتیں, اس میں ایک انگریز مورخ کا حوالہ لکھا ہے, انگلش میں ہے وہ, پھر اس کا ترجمہ کیا ہے اپنی کتاب تفسیر ماجدی میں. لکھا ہے انگریز کہتا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کے پاس یہ والی آیتیں ہیں نا کہ نقصان ہو بھی جائے تو کس پہ توکل کرنا ہے؟ اللہ پہ. کہہ رہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو محمد, وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھتے نا گورے, وہ تو صرف محمد لکھتے ہیں. کہتے ہیں محمد کی کامیابی کا سب سے بڑا راز کیا تھا؟ یہ فلسفہ تھا. نا امیدی ہے ہی نہیں. صحیح ہے نا, نا امیدی ہے ہی نہیں. کہہ رہے سب سے بڑی جو کامیابی جو 23 سال میں پوری دنیا میں چھا گئے نا, اور فتوحات پہ فتوحات, وہ کہتے ہیں سب سے بڑی کامیابی کے پیچھے قرآن کی یہ والی آیتیں ہیں کہ ناکامی کو ناکامی نہیں مان رہے بھائی, جو ہے کس کی طرف سے ہے, یعنی اسٹریٹجی ہماری وہی رہے گی جو اللہ نے کامیابی کے اسباب بتائے ہیں, نتیجہ کس پہ چھوڑا جائے گا؟ اللہ پہ چھوڑا جائے گا. لیکن اسباب کامیابی کے ہوں. ہمارے ہاں اس آیتوں کا غلط مطلب ہوتا ہے, اسباب کامیابی کے ہوتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں نتیجہ کس پہ چھوڑ دو؟ اللہ پہ چھوڑ دو. تو پہلے کامیابی کے اسباب اختیار کرو, پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑو. تو میں بات کہاں سے لے کے چلا تھا, کہیں اور نکل گئی, کسی کو یاد ہے؟ ناسا کی پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گیا. ہاں کنفیوز, میں کہہ رہا تھا کہ کنفیوزڈ آدمی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. تو اس پہ میں یہ دلیل دے رہا تھا کہ قرآن نے کنفیوژن میں نہیں رکھا ہم کو. قرآن نے کہا اگر مشورے کے بعد غلط نتیجہ نکل بھی گیا تو کوئی بات نہیں, تقدیر کا حصہ سمجھو, دوبارہ مشورہ لو, پھر عزم کرو اور اس فیصلے پہ ڈٹ جاؤ. تو اللہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم کنفیوز رہیں ہیں بھائی, تردد میں ساری زندگی گزر جائے, کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, سوچنا ہے کہ نہیں سوچنا ہے, یہ ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے. نہ نہ, اللہ کہتے ہیں بھائی یہ قواعد پورے کرو کسی چیز کے اسباب کے, اس کے بعد فیصلہ کرو. نقصان ہو جائے تو دیکھو کس بات پہ نقصان ہوا ہے, دوبارہ وہ اس نقصان کی تلافی کرو. بھائی اب یہ غلطی دوبارہ نہیں, مثال کے طور پر دوبارہ لڑائی ہو جاتی تو پھر یہ غلطی نہیں دہرائی جاتی کہ مدینہ سے باہر نکل کے لڑنا ہے. نہ تبھی آپ دیکھو جب غزوہ خندق ہوئی ہے تو پھر یہ نہیں ہوا کہ ہم باہر نکل کے سارے سب سے لڑیں گے. نہ بھائی پچھلی دفعہ یہ غلطی ہو چکی ہے. اب مشورے میں یہ طے پایا کہ آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے اتنے سارے قبیلے مل کے حملہ کر رہے ہیں, کیا کرنا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کبھی ہم نے یہ جنگ دیکھی نہیں ہے, اتنے سارے قبیلوں نے مل کے حملہ کیا ہو, تو جنہوں نے دیکھی ہے ان سے مشورہ لیا جائے. حضرت سلمان فارسی کو بلایا گیا جو فارس کے تھے, ایران کے تھے, ان سے پوچھا, انہوں نے کہا ہم نے تو یہ جنگیں دیکھی ہیں, ہم کیا کرتے ہیں خندقیں کھود دیتے ہیں کہ دشمن یعنی لڑائی کو ٹال دیتے ہیں, دھکیلتے ہیں, لڑتے نہیں ہیں ایسے موقع پہ, کیونکہ اتنی بڑی طاقت سے ان کمزوروں کے لیے آگے بڑھ کے لڑنا ممکن نہیں ہے. تو ہماری کامیابی یہی ہے کہ ان کو مدینہ آنے سے روک دیا جائے. تو خندقیں کھودی گئی ہیں, تو یہ ایک دفعہ جو خطا ہوئی اس کو دوبارہ دہرایا نہیں گیا ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, میں نے بیان یہاں سے شروع کیا تھا کہ بھائی یہ جو ہاں دل سخت ہونا اور دل نرم ہونا, تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے. تو یہاں سے میں لے کے چلا تھا کہ دل نرم ہونا الگ چیز ہے, کمزور ہونا الگ چیز ہے. جس کا دل کمزور ہوتا ہے وہ کنفیوزڈ ہوتا ہے, اس میں قوت فیصلہ نہیں ہوتی, تو یہ بری چیز ہے. اس کی میں نے مثالیں دی. تو کمزور دل نہیں چاہیے, نرم دل چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت دل تھے یا نرم دل تھے؟ نرم دل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن حسین کو پیار کرتے تھے. ایک عرب آیا, اس نے کہا کہ میرے 10 بیٹے ہیں, میں نے آج تک کسی کو پیار نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا یہ عمل بہت برا لگا, کیونکہ اولاد سے محبت نرم دل لوگوں کو ہوتی ہے, سخت دل لوگوں کو نہیں ہوتی. نبی نے جانور پہ ظلم سے منع کیا, کیوں؟ یہ بھی سخت دل لوگوں کا کام ہے. میں نے بتایا تھا نا, چوہے کی مثال دی تھی جمعے کے بیان میں. جانوروں کو مارتے اتنی اذیت سے, تکلیف سے مارتے ہیں. ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا, بھوکا پیاسا مری ہے. وہ عورت نرم دل تھی سخت دل تھی؟ سخت دل تھی نا. یہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے نا, نظر آ رہا ہوتا ہے یہ سب کچھ. انسان کا دل ہلتا ہے لیکن کچھ لوگوں کا دل نہیں ہلتا. آپ ویڈیوز دیکھیں یوٹیوب پہ, چائنیز کی پڑی ہوئی ہیں,
زندہ کتے کو آگ میں جلا دیتے ہیں. یار یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے؟ کوئی بھی جس کے سینے میں دل دھڑک رہا ہو, کس طرح وہ کتا چیخے مار رہا ہے, ایسے چیخے مار. اور یہ جو حرام جانور ہیں نا, یہ ذہین ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اب جو سلوک ہوا ہے وہی سلوک میرے ساتھ. کتا تو ذہین جانور ہے نا, ایک کو ڈالا ہے نا تو دوسرا اب سمجھ رہا ہے میرے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے. گائے کو جب آپ ذبح کرتے ہیں, دوسری گائے دم ہلا رہی ہوتی ہے, وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ایک چائنیز کو میں نے دیکھا, زندہ مرغا اٹھا کے بوائل پانی میں ڈال دیا, زندہ مرغا. یار اس کو پہلے مار دیتے, گلا گھوڑ دیتے, زندہ اٹھا کے ڈال دیا. اب وہ جب اچھی طرح ابلا ہے زندہ, اس کو پانی سے نکالا ہے, وہ تڑپ رہا ہے, ابھی بھی زندہ ہے, سانس ہے اس میں, اس کے پر ہٹا رہا ہے. بھائی یہ پر ہٹانے کا کام جانور کو مار کے نہیں ہو سکتا تھا, تم کھانے کے لیے کر رہے ہو نا یہ سب کچھ. چھری چلا دو گلے پہ اس کے, کرنٹ سے مار دو, پھر جو مرضی کرتے رہو. کتنا سخت دل انسان ہے. اپنے ہاتھ کے پالے ہوئے مرغے کو اٹھا کے آپ بوائل پانی میں ڈال رہے ہو, پھر نکال رہے, وہ تڑپ. جانور بے زبان ہوتا ہے, وہ اپنی چیخ و پکار کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا, اس کے پاس الفاظ نہیں ہیں. پھر اس کو نکال کے جناب, اب وہ ابھی بھی وہ کانپ رہا ہے کیونکہ اتنی اس کو, پھر اس کے وہ جو ہے نا پر نوچ رہا ہے. پر ہٹا کے صاف کر دیے. اب پھر آگے ویڈیو نہیں تھی, پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. کتے کو زندہ لٹکا کے اس کو آگ لگا رہے ہیں. کیا کر رہے ہو یار؟ تمہارے ایک دوست نے بتایا, کچھ ویڈیوز تو یوٹیوب پہ ہے نہیں, یوٹیوب بین کر دیتا ہے وہ. ہمارے ایک دوست نے بتایا چائنا میں ہم نے دیکھا کڑھائی جل رہی ہے, بڑا کوکر ہے نا, گرم کڑھائی, تیل, زندہ کتا اٹھایا, اس میں ڈال کے اوپر سے بند کر دیا. اچھا, اب جب ہم گلا کاٹتے ہیں نا, یہ دماغ پہ چوٹ پڑتی, جانور مرتا ہے. اس کنڈیشن میں جلدی نہیں مرتا جانور. کہہ رہے ہیں جب وہ کوکر سے نکالا ہے نا پکا کے, کتا اس وقت بھی زندہ تھا. بتاؤ یہ سخت دلی ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ نشانہ بازی سیکھ رہے ہیں مرغیوں کو باندھ کے. حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نشانہ بازی سیکھ رہے ہیں. بھائی تیروں کا نشانہ بازی سیکھتے ہیں نا, تو نشانہ کس کو لے رہے ہیں؟ مرغیوں کا. کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے حدیث سنائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے لوگوں کو منع کیا ہے. تیر اندازی سیکھنی ہے, بے جان چیز کو بھی ہدف بنایا جا سکتا ہے. جانور کو تختہ مشق بنائے بغیر بھی یہ کام ہو سکتا ہے. مرغی کو مارنا ہے کھانے کے لیے تو ٹھیک ہے, ادروائز نشانے بازی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تبھی قرآن کہتا ہے فویل للقاسیۃ قلوبہم, جن کے دل سخت ہو چکے ہیں ان کے لیے تباہی, کیونکہ جن کے دل سخت ہو گئے ہیں وہ ایسے گناہ اپنے اعمال میں اکٹھے کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے دلوں پہ تو کوئی اثر ہی نہیں پڑتا, وہ گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور قیامت میں ان کو حساب دینا پڑے گا. جن کے دل نرم ہوتے ہیں ان کا گناہ کرتے ہوئے دل کانپ اٹھتا ہے, ظلم کرتے ہوئے دل کانپ اٹھتا ہے, تو وہ کرتے ہی نہیں ہیں. فرعون نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا تھا. بچہ کتنا پیارا کتنا معصوم ہوتا ہے. ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ ایک ڈاکو آیا, کسی دکاندار سے نا پیسے چھین رہے, دکاندار کی بچی بھی بیٹھی ہوئی ہے. اس بچی بیچاری کو نہیں پتا کہ یہ ڈاکو ہے. بچی نے بھی دراز سے 50 روپے نکال کے دے دی. اس ڈاکو کو ترس آیا اور وہ جو پیسے لیے تھے واپس چھوڑ کے چلا گیا. کچھ نہ کچھ رحم دلی تھی. میں نہیں کہہ رہا ڈاکو رحم دل ہوتے ہیں, بڑے بے غیرت ہوتے ہیں یہ, لیکن بچی کے اس عمل پہ تھوڑا سا اس کو کیا ہو گیا, تھوڑا سا دل نرم ہو گیا, یار یہ بیچاری کیا کر رہی ہے. آپ یعنی بچہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ سخت سے سخت دل آدمی کا سینہ بھی پگھل جاتا ہے. سخت سے سخت دل آدمی کا سینہ. جب یہ غزہ میں بمباری ہو رہی تھی, لوگ بڑوں کی ویڈیوز دیکھ کے زیادہ رو نہیں رہے تھے. جو بچوں کی ویڈیوز آ رہی تھی نا ان پہ دل تڑپ جاتا تھا, معصوم بچوں کی ویڈیوز پہ. انسانی فطرت ہے. سوچو فرعون کا کیسا سخت دل ہوگا جو ماؤں کی گود سے معصوم بچے چھینتا اور مائیں بلک بلک کے روتی اور انہی کے سامنے اس بچے کی گردن پہ چھورا چلا دیتا. ایک نہیں ہزاروں بچے قتل کیے. اسلام آنے سے پہلے عرب نے سینکڑوں لڑکیاں زندہ دفن کی ہیں. باپ اپنی بیٹی کو کیا کر رہا ہے, مٹی کھود کے زندہ دفن کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نا ایک شخص آیا اسلام قبول کرنے کے لیے. اس نے کہا کہ میں نے 100 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے. حالانکہ وہ کافر تھا اس وقت, لیکن سینے میں کیا تھا اس کے,
دل تھا, اس کو ترس آتا تھا ان بچیوں پہ. وہ کیا کرتا تھا, پیسے دے کے وہ بچیاں خرید لیتا تھا, ان کو پھر پالتا تھا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ, میں نے اسلام لانے کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ, میں نے 100 بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے, جن کے باپوں کی گود سے لیا, کہ ان کو تمہاری نظروں سے ہمیشہ کے لیے دور کر دوں گا, تم ان کو ذلت سمجھتے ہو نا, دور کر دوں گا. تو یا رسول اللہ, لیکن یہ نیکی میں نے حالت کفر میں کی ہے, کیا میری اس نیکی کا مجھے ثواب ملے گا؟ نبی نے فرمایا اسی نیکی کی وجہ سے اللہ نے اسلام کی توفیق دی ہے. کیا مطلب؟ اب اس حدیث کو میں اپنے الفاظ میں ایکسپلین کرتا ہوں. کیا مطلب؟ تمہارے اندر ایک نرم دلی ہے, یہ نرم دلی جس میں ہوتی ہے وہ حق کو قبول کرتا ہے. تو اسلام بھی ایک حق ہے نا, تو اسی نرم دلی کی وجہ سے اسلام بھی سمجھ میں آ گیا. سخت دل لوگوں کو اسلام سمجھ میں نہیں آتا, نہ اللہ سمجھ میں آتے ہیں, نہ اللہ کے رسول سمجھ میں آتے ہیں. اور اسی کے برعکس دوسری حدیث بھی ہے کہ ایک شخص نبی کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ, میں نے حالت کفر میں ایک جرم کیا تھا. بعد میں بعض لوگ سخت دل ہوتے ہیں لیکن اللہ دلوں کو بدل بھی دیتا ہے نا. میں نے حالت کفر میں یہ جرم کیا کہ میں سفر میں تھا, میرے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی. جب میں آیا بچی 2.5-3 سال کی ہو چکی تھی, تو میری بیوی نے اس بچی کو مجھ سے چھپا لیا اس خوف سے کہ باپ قتل نہ کر دے. یہ بھی صحیح حدیث ہے. میری جب اس پہ نظر پڑی ہے تو میں اس کو اٹھا کے لے گیا. آج بھی مکہ میں وہ قبرستان موجود ہے جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, اور میں نے وہ قبرستان دیکھا ہے. اور ایک عجیب اسلام کا معجزہ کہیں آپ, اس قبرستان پہ کوئی تعمیر ممکن ہی نہیں ہے. سعودی حکومت نے 100 دفعہ کوشش کر لی ہے کہ یہاں کچھ ہم بنا دیں, بنتا ہی نہیں ہے. یعنی اللہ نے اس قبرستان کی زمین کو باقی رکھا ہوا ہے عبرت کا نشان بنانے کے لیے, کہ قیامت تک جو ویمن رائٹس کے نام پہ آوازیں بلند کریں گے نا, اور کہتے ہیں اسلام عورت کے حقوق چھینتا ہے, اسلام عورت کو حقوق نہیں دیتا, یہ مذہبی اسکالر عورت کے حقوق کے قائل نہیں ہیں, ان کے منہ پہ زوردار تماچا ہو کہ سب سے پہلے یہ وہ جگہ ہے جو آج بھی بانگ دہل گواہی دے رہی ہے کہ بیٹیوں کو سب سے پہلے تحفظ کس نے دیا ہے؟ اسلام نے دیا ہے. اس دور میں دیا جب کوئی NGO نہیں تھی, خواتین کے حقوق پہ آواز اٹھانے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا, اس وقت یہ تحفظ دیا ہے. تو تم ہمیں سکھاؤ کہ خواتین کے حقوق. اس لیے لبرل لوگوں سے میں ذرا بھی متاثر نہیں ہوتے, کہتے ہیں ایکچولی جب ہمیں تو بتائے گا اسلام کے حقوق. ایسا ہی ہے جیسے کوئی ہندو ہمیں بتا رہا ہو کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں توحید کیا ہے. ابے تو ہزاروں خداؤں کو پوجتا ہے, تو ہمیں بتائے گا کہ, جب تک تمہیں صحیح مثال نہ دو سمجھ میں نہیں آئے گا. کمارا مجھے بتا رہا ہو کہ 4 شادیاں کیسے کرنی ہیں, اس کا تو واجب الچماٹ ہے یا نہیں ہے؟ ابے 2 والا بتا دے, 3 شادیوں والا بتا دے کہ بھائی مفتی صاحب یہی آپ سے مسٹیک ہوئی ہے نا, تیری ایک بھی نہیں ہوئی ہے اور تو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ شادی کیسے کرنی چاہیے. تو واجب الچماٹ ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ اسی طرح جو ہے یہ جو خواتین کے حقوق ہمیں سکھا رہے ہیں. ہاں اسی طرح یہ جو انگریز بچے آج کل موٹیویشن اسپیکر نا, بچے کیسے پالے جاتے ہیں, ٹھیش ٹھیش بتا رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ ہمیں بتائیں گے جن کے 19 ہیں. نہیں آئی سمجھ میں؟ آج کل ابے یار تم لوگ کو آرام سے بات سمجھاؤ تو آتی ہے سمجھ میں. آج کل سائیکالوجسٹ آ رہے ہیں جو بچوں کی تربیت کے طریقے بتا رہے ہیں کہ بچوں کے ایکچولی ایسے ٹھش پش لے کے چلنا پڑتا ہے, اور یہ باہر سے پڑھ کے آئے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں تم کی جس قوم سے پڑھ کے آ رہے ہو ان کے بچے ہوتے ہی نہیں ہیں, تم ہمیں آ کے بتا رہے ہو کہ بس کرو یار خدا کے, جس قوم کے بچے ہی نہیں ہوتے. یہ ایسا ہی ہے جیسے انگریز ہمیں سکھا رہا ہو کہ ماں کی کیئر کیسے کی جاتی ہے. اب میں ہمارا گاؤں دیہاتی جو پنڈ کا ہوگا نا وہ زیادہ اچھا بتائے گا ماں باپ کو کیسے پالا جاتا ہے, کیسے خدمت کی جاتی ہے. یہ تو پنڈ والوں سے پوچھو, گاؤں دیہاتوں والوں سے پوچھو, یہ تو شہری لوگوں سے بھی نہیں پوچھو. آپ انگریز سے پوچھ رہے ہو کہ ماں کی کیسے خدمت کی جائے, باپ کی کیسے, تو یہ عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اسی طرح میں بولتا ہوں دیکھو انگریز سے آپ ٹیکنالوجی لو, سائنسی علوم لو, ساری چیزیں لو, ڈپریشن کا علاج انگریز کے پاس نہیں ہے. اسٹریس کا علاج دوائیاں ہیں, ڈپریشن کی دوائیاں بہت اچھی بنائی ہوئی ہیں انہوں نے, بہت کارآمد دوائیاں ہیں ڈپریشن کی بھی, اسٹریس کی بھی. یہ تو ایک وقتی علاج ہوتا ہے نا جو اسٹریس اور ڈپریشن کا, وہ کیونکہ بھائی جس قوم میں سب سے زیادہ خودکشیاں ہو رہی ہوں یہ ڈپریشن کی وجہ سے ہو رہی ہیں, وہ ہمیں بتائیں گے کہ سکون سے زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. تو بس کرو یہ لطیفے کسی اور کے سامنے سنایا کرو جا کے. لوگ میرے سامنے لطیفہ آ کے سنا رہے ہوتے ہیں جاپان کے سائنسدان نے بتایا ہے, جاپان کے ایک ڈاکٹر نے کہ اسٹریس کو ختم کرنے کے طریقہ ہے. میں کہتا ہوں یہ ڈاکٹر کے بارے میں خطرہ ہے خود ہی اسٹریس سے مر نہ جائے کہیں.
جاپان میں اسٹریس کا ریشو سب سے زیادہ ہے. تو خوش رہنا یہ ہمارے ملکوں میں اتنی ٹینشن کے بعد خوش رہتے ہیں, گٹر کے ڈھکن نہیں ہے پھر بھی کیا ہے خوش ہیں. یہ ٹینشن گورے کو دے دو نا چند دنوں کے لیے, انہی گٹروں میں ہمارے یہاں تو غلطی سے گرتا ہے نا, وہ جان کے گرے گا, جان کے گرے گا. تو میرے بھائی یہ این جی اوز ویمن رائٹس کی باتیں کر کے ہمیں سکھا رہی ہوتی ہیں خواتین کے حقوق, تو واجب الچماٹ ہیں یا نہیں ہے؟ بولو. او بھائی ہم اسلام کو مانتے ہیں, سب سے پہلے عورت کے حق کی آواز کس نے اٹھائی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. بیٹیوں کو تحفظ اور بیٹی کو عزت کس نے دی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. بیوی کو عزت کس نے دی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. سب سے پہلے وہ ہے, تو ہمیں وہاں سے بہت کچھ مل گیا ہے. آپ اور یہ جو انٹیاں سکھا رہی ہوتی ہیں نا میرے جسم میری مرضی والی ویمن رائٹس کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں ٹھش پش کر کے, ان کو بیچاریوں کو خود کہیں سے بھی حقوق نہیں مل رہے ہوتے, کیونکہ نہ ابا سے ملا ہوتا ہے کوئی حق ان کو, نہ اماں سے ملا ہوتا ہے. شوہر نام کی کوئی چیز, شوہر ان کا ہوگا بھی کتنا بیچارہ مظلوم. سوچو یار, جب شوہر کے سامنے کہتی ہوگی میرا جسم میری مرضی, وہ کہے گا میں نے مہر کس سلسلے میں دیا تھا بھائی, میرے ساتھ تو دھوکا ہوا ہے, کیا خیال ہے؟ وہ تو ملاقات سے پہلے کہتا ہوگا کہ میری شادی ہوئی تھی, سلسلے ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں, اگر آپ پرمیشن دیں تو بیٹھ جاتا ہوں ورنہ وہاں دفعہ ہو جاتا ہوں. تو وہ آدمی ہوا یا پجامہ ہوا وہ؟ تو نہ ان کو شوہروں سے محبت ملتی ہے, نہ اولاد سے محبت ملتی ہے, نہ ماں باپ سے. ماں باپ کے بھی باغی ہوتے ہیں یہ, تو یہ بیچارے پھر ٹی وی کے میں جا کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ان بیچاروں کے پان گٹکے کا انتظام خرچہ پانی مل جاتا ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو ان سے متاثر ہونے کی چنداں ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس اسلام ہے جس میں سارے حقوق ہمیں 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں, وہ جاندار شاندار ہیں, اور اس میں عورت کو تحفظ ملا بھی ہے, نظر بھی آ رہا ہے. ہم نے اپنی ماں کی عزت دیکھی ہے, دادیوں کی عزت دیکھی ہے, اپنی بہنوں کی عزتیں دیکھی ہیں, اپنے خاندان میں عورتوں کی عزت ہم نے دیکھا ہے کیسے مرد ساری زندگی کی کمائی لا کے عورتوں کی جھولیوں میں ڈالتا ہے, کیسے تحفظ دیتا ہے. برداشت کا لیول ہماری سوسائٹی میں عورت سے زیادہ کس میں ہے؟ مرد میں. اب گالیاں پڑھنا شروع کمنٹس میں خواتین کی طرف سے. خواتین کہتی ہیں نہیں ہم میں برداشت زیادہ ہے. نا طلاق زبان سے منہ سے نکالو طلاق ہو جاتی ہے. کیسی زبان کو سیتا ہے مرد, کتنی دفعہ غصہ آتا ہے. نہیں ٹھیک ہے طلاقیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن آپ وکیلوں سے جا کے پوچھ لو جب سے یہ عدالتی خلا چلا ہے نا, طلاق کے بجائے خلا کا ریشو زیادہ. بھائی خرابی تو کبھی مرد میں ہوتی ہے کبھی عورت میں ہوتی ہے. عورتوں میں خرابی ہوتی تھی, مرد طلاق نہیں دیتے تھے, چلاتے تھے رشتہ. مردوں میں خرابی ہو رہی ہے, ٹھک خلا لیا اور پتلی گلی سے نکلنی. تو برداشت مرد میں زیادہ عورت میں زیادہ ہوئی, مرد میں زیادہ ہوئی ہے. یہ تو ریالٹی ہے نا, وکیلوں سے پوچھ لو بھائی, مجھ سے نہیں پوچھو. وکیل بتائیں گے جب سے عدالتی خلا مارکیٹ میں آیا ہے طلاق کے بجائے خلا کے کیسز زیادہ. میرا جو بیان چلا تھا نا, حالانکہ دیکھو مرد کے لیے رشتہ ختم کرنا کتنا آسان ہے, زبان سے لفظ نکالے پھر بھی نہیں نکالتا وہ. عورت کے لیے پھر بھی کورٹ جانا پڑ رہا ہے نا, پھر بھی جا رہی ہے وہ, وکیل کو پیسے بھی دے رہی, برداشت ختم. تو یہ مشرقی مرد ہے, مسلمان مرد ہے جو برداشت کر لیتا ہے. سارے مرد نہیں ہوتے, بہت سے بے غیرت بھی ہوتے ہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہا. تو لیکن پھر بھی یہاں برداشت کا ریشو مردوں میں زیادہ. میرا ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی, اس میں نے کہا تھا یہ شکر ہے اللہ نے طلاق کا اختیار مردوں کو دیا, اگر اللہ عورتوں کو دے دیتے ہم سب رنڈے ہوئے ہوتے. کتنی دفعہ طلاقیں ہو چکی ہوتی کہ نہیں ہوتی, ذرا سی لڑائی بھی بیگم ٹھا 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 فتوے لیتے ہوئے گھوم رہے ہوتے. کیا خیال ہے؟ ابھی تو اللہ کا شکر ہے عورتوں کو پتا ہے کہ ہمارے بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا, تو گھر چل جاتا ہے. تو یہ مسلمان مرد ہے جو برداشت کر لیتا ہے, گوروں میں اتنی برداشت نہیں ہے. تو کہاں سے پھر بات کہاں چلی گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنی مسجد کی اذان جو ہے نا وہ سننا, اس کا جواب ضرور دینا چاہیے. اگر کہیں اور سے اذان آ رہی ہے تو بھی سن لے, ٹھیک ہے, نہیں سنے تو بھی ٹھیک ہے, کوئی شرعی اس میں وہ نہیں, قباحت نہیں ہے. بس بیان میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا بھائی, کمزور دل ہونا عیب ہے, نرم دل ہونا عیب نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم دل تھے. آپ نے خواتین کے حقوق کی بھی آواز اٹھائی. تو میں وہ سخت دلی کی مثال دے رہا تھا. وہ صحابی کہتے ہیں میری بچی بڑی ہو گئی, 2.5-3 سال کی تقریباً, تو اس کو میں جب دفن کرنے کے لیے لے کے گیا ہوں, وہ اپنے ہاتھوں سے مٹی کھود رہی تھی اپنی بیچاری کو. یہ جیسے آپ جو کام کریں بچیاں بھی باپ کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیتی ہیں. کیسا سن کے آدمی کی نیند اڑ جائے, سن کے نیند اڑ جائے یہ واقعہ. اور پھر بھی انہوں نے دفن کر دیا. کتنی سخت دلی ہے.
تو اس لیے میرے بھائی سخت دل آدمی دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہوتا. اللہ سے نرم دلی مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے. حضرت عمر اسلام سے پہلے بڑے سخت دل تھے, لیکن کیسے نرم ہوئے ہیں, کیسے امیر المومنین ہیں اور بوری راشن کی کندھے پہ ڈال کے گھوم رہے ہیں مدینہ کی گلیوں میں کہ کوئی بھوکا نہ سوئے, کوئی بھوکا نہ سو جائے. ہم نے بعض اپنے بڑوں میں بعض کے تقریباً سارے بڑوں میں یہ چیز دیکھی ہے. ہمارے ایک استاذ کا واقعہ ہے, استاذ بھی پٹھان تو کہتے ہیں نا بڑے سخت دل ہوتے ہیں. ہمارے کڑک قسم کے پٹھان بھی, اوریجنل پٹھان, یہ پٹھان بھی کراچی میں بہت سے چائنا کے پٹھان ہیں, اوریجنل پٹھان نہیں ہے, اوریجنل پٹھان. ہمیں یاد ہے بقرہ عید میں بکرا لے کر آ گئے ہم ان کے لیے, اور ایک دن بعد اس نے ذبح ہو جانا ہے. ہمارے استاذ نے بولا رات کو 12 بجے نا, لیٹ آیا بکرا نا, انہوں نے کہا اس کے لیے چارہ لے کر آؤ. ہم نے کہا سب دکانیں بند ہیں, اب چارہ نہیں ملے گا, صبح ہوگا. استاذ نے بولا نہیں, کہیں سے بھی آئے گا چارہ آئے گا. ہمارے استاذ نے کہا یہ جب تک کھائے گا نہیں میری رات کی نیند اڑ جائے, میں نہیں سو سکوں گا, یہ بھوکا ہے. اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کہ یار حالانکہ جانور ہے, بھوکا ہے. اور میں نے الٹے لوگ بھی دیکھے ہیں, الٹے, یعنی ہمارے استاذ کہہ رہے ہیں میں نہیں سو سکتا, اس کی بھوک کی وجہ سے دل کس کا خراب ہوگا میرا, کہیں سے بھی لے کر آؤ کھلاؤ اس کو, پیٹ بھرے گا تو میں سوؤں گا. آج لوگ انسانوں کی ایسی فکر نہیں کر رہے ہوتے. اور میں نے اس کے الٹ بھی دیکھا ہے. میں ایک دفعہ سندھ سے اتنی اونچی بکری لے کر آیا تو جگہ نہیں مل رہی تھی, تو ایک جاننے والے کے پاس رکھ دی. ایک ہفتے بعد میں بکری لے کر گیا ہوں تو بکری کے سوپ نہیں ہوتا ہڈیوں کا, مجھے لگ رہا تھا میں سوپ بنا کے پیوں گا, اور کچھ کسی کام کی نہیں ہے. میں نے پوچھا آپ ان کو کھلاتے نہیں تھے؟ انہوں نے کہا میں نے صبح میں یہ دے دیتا ہوں بس ناشتے میں تھوڑی سی. میں نے کہا اس کے بعد کہہ رہے نہیں جتنا کم کھائے نا اتنی سیٹ رہتی ہے یہ. تو خود بھی پھر 24 گھنٹے میں ایک دفعہ, اور وہ بھی. تو میں نے کہا یار یہ تو بیڑا غرق کر دیا. آپ روزہ رکھ سکتے ہو 24 گھنٹے میں, ایک روزے میں بھی 2 ٹائم کھا لیتا ہے آدمی, صبح بھی اور بکری تو سارا دن کھانے والا جانور ہے. میں نے کہا بھائی یہ تو اللہ کا فضل ہو گیا, میں پہنچ گیا, ورنہ تو اس کے انا للہ ہو جانا تھا. یہ ہے سخت دلی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ سے سخت دلی مانگنی چاہیے, نرم دلی. نرم دل آدمی بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کر لیتا ہے, ماں باپ کے بھی, اللہ کے بھی, اللہ کے رسول کے بھی. سخت دل آدمی دنیا میں کسی کام کا نہیں ہوتا. اور یہ کسبی بھی ہے. کسبی کا مطلب ہوتا ہے کچھ تو گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے, کچھ اپنے اختیار سے بھی ہوتی ہے. آپ سخت دلی والے کام کرتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ پتھر دل ہو جائیں گے, نرم دلی والے کام کرتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ نرم دل ہو جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ٹاپک پتہ نہیں کہاں سے چلا تھا, کدھر کو نکل لیے, لیکن جو باتیں ہو گئی میرا خیال ہے کام کی باتیں ہو گئی. اور چائے سے پہلے پانی پی لینا چاہیے. جی حضرت. اچھا چلیں ابھی تو ٹائم ہو گیا پھر. مفتی صاحب, قاری صاحب جو بچوں کو مارتے ہیں اس کے خلاف آپ بھی اور بہت سے حضرات آواز اٹھاتے ہیں اور بہت فائدہ ہو رہا ہے, لیکن قاریوں کو ملنے والی سہولتوں پر کوئی نہیں بولتا, ان کی تنخواہ پر کوئی نہیں بولتا. قاریوں کو اچھی تنخواہ دینی چاہیے, بہت ٹائم خرچ کرتے ہیں. بچوں کو پڑھانا خدا کی قسم 8-10 بچے ہوں نا, شرارتی ہوں, سنبھالنا بہت مشکل کام ہے ان کو. میرے لیے تو مشکل نہیں ہے, میں نے 50-60 بچے اکٹھے پڑھائے ہیں بڑے ہنس کھیل کے. لیکن کچھ قاریوں کا اپنا بھی شاید دماغ آؤٹ ہوتا ہے, واللہ عالم. بچوں کو بڑے مزے سے یعنی محبت سے لطیفے سنا کے پڑھا لو تو پڑھ لیں گے. آپ بلا وجہ چنگیز خان بن کے پڑھاؤ گے تو وہ پھر انجوائے نہیں کرتے, وہ پھر پریشان ہوتے ہیں. لیکن بہرحال قاریوں کی محنت بہت زیادہ ہوتی ہے, ان کی تنخواہیں بہت ہونی چاہیے, اچھی ہونی چاہیے, اور کیمرے لگے ہوئے ہوں کہ مارنا تو دور کی بات, بچوں کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت. بولو, مارنے کا لفظ بہت آگے کا ہے, آپ نے بہت غلط بات کر دی ہے. میں مارنے کے خلاف نہیں ہوں, ہاتھ لگانے کے خلاف ہوں. یہ دور فساد کا دور ہے, اس میں کسی پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. کل ہمارے ایک دوست نے بڑی اچھی بات کی, بالکل ٹھیک کی, کہ آج کل بچیوں سے زیادہ نا بچے غیر محفوظ ہیں. بچے غیر محفوظ ہیں. 7-8 سال کے بچوں کو کزنوں کے ساتھ بھی سونے مت دو, کسی کے ساتھ سونے مت دو. گھر میں سوئیں اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بس, باہر کسی پہ بھی اعتماد مت کرو. میں نہیں کہہ رہا بدگمان ہو کے کزن برا ہے, نہیں ہوگا بھائی برا, لیکن 100 میں 1 برا ہوتا ہے, اس کے چہرے پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا. یہ جو بچوں والی بیماری ہے نا, یہ اتنی غلیظ گندی چمٹتی ہے نا, یہ
یہ چھوٹتی نہیں ہے اتنے آرام سے, کیونکہ اس نے غلط کام کر کے اپنے آپ کو عادی بنا لیا ہوتا ہے. تو اس لیے میرے پاس آئے ہیں کچھ لڑکے جو گے بن چکے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم تو بیزار آ گئے ہیں, ہمیں عورت میں رغبت نہیں ہے. میں کہ ہوا کیا تھا, ہسٹری جب تلاش کرو نا تو کسی کزن کے ساتھ کسی شادی میں سو رہے تھے, اس کزن نے گڑبڑ کی, اس سے ان کو کیا پڑ گئی, عادت. اور اللہ معاف فرمائے بعض دفعہ چاچا ماما تک بھی انوالو ہو جاتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے ایسے چاچے مامے ہمارے سوسائٹی میں نہیں ہوتے, زیادہ میجورٹی اچھی ہی ہے, کوئی بدگمان نہ ہو کسی سے. میں صرف احتیاط کی بات کر رہا ہوں. مسجد میں آتے ہو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آؤ, ساتھ لے کے جاؤ. تو یہ بہت بڑی بیماری ہماری سوسائٹی میں پھیل چکی ہے. تو بچیوں سے زیادہ حفاظت کس کی کرنی پڑ رہی ہے, بچوں کی. اور فیس بک پہ لازمی نظر رکھو, بچوں کو فیس بک پہ بھی گے لوگوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے, وہ پھر بچوں کو وہاں آئی ڈی بنا کے وہاں خراب کر رہے ہوتے ہیں. تو قاری ہو, مفتی ہو, حضرت جی ہوں, یا کوئی اسکول ٹیچر ہو, پروفیسر ہو, لیکچرار ہو, رکشے والا ہو, ٹیکسی والا ہو, کوئی بھی ہو, ہاتھ لگانے کی اجازت بولو نہیں. صرف ٹوپی رکھی ذرا بچہ, صرف ٹوپی ایسے, بس اتنا پیار کرنا کیا ہے, کافی ہے بس. یہاں سے یہ نگرانی کیا کرو, قاری مانیں گے نہیں اتنی جلدی, بولو ہاتھ لگانے کی آتی. ہمارے یہاں بھی قاری صبح آتے ہیں, کچھ بچوں کو پڑھاتے ہیں, میں نے ان کو بتایا, حالانکہ بہت نیک قاری ہے, میں خصوصاتی طور پہ جانتا ہوں, وہ برا نہیں ہے, لیکن پھر بھی پہلے ہی ہم نے بتا دیا بھائی کیمرے لگے ہوئے ہیں, پہلے ہی ہم نے بتا دیا. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ بندہ ایک نمبر ہے, لیکن پھر بھی ہم نے پہلے کیا بتا دیا, اور احتیاط کے لیے, بھائی کیمرے لگے ہوئے, ہر وقت دیکھا جا رہا ہے, آپ کو ہاتھ نہیں لگانا ہے بچے کو, صحیح ہے نا. اس کو ہم نے, اب وہ کہتے ہیں اچھا میں برا ہوں, نہیں قاری صاحب آپ بہت نیک ہو. ہماری پالیسی ہے کہ اس میں حاجی پاجی دیکھنا ہی نہیں ہے, بچے کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں, ختم, قصہ ختم ہو. اچھا لیکن قاریوں کی تنخواہیں بھی دو, اچھی تنخواہ دو قاریوں کو. قرآن پڑھا رہا ہے یار تمہارے بچے کو, انگلش پڑھانے والے کو دے دیتے ہو اچھی تنخواہ, قرآن پڑھانے والے کو ایسے ٹرکایا ہوا ہے. میں عدیل احمد خان, میری شادی انہوں نے ہوئی, اب نام بیگم کا لکھا ہوا ہے یار, جو کورنگی کراچی دارالعلوم میں رہتی ہیں. گھر میں امی اور والدہ وائف کی لڑائی ہوئی, جس پر میری بیوی بچے کو لے کر چلی گئی, اور میرا 2 سال کا بچہ ہے, اسے بھی لے گئی. لڑائی اتنی ہو گئی کہ گھر آنا, گھر والوں نے بہت لمبا سوال ہے یار, یہ سوال دارالفتہ میں جمع کرایا کرو. خلاصہ ہے کہ خلا لے کے کہیں اور شادی کر لی. تو خلا پہ تو میں بولتا رہتا ہوں جی, پہلے یہ تو ہو جائے نا مکمل. خلا کوٹ دیکھو, اللہ نے بیوی کو طلاق کا اختیار کس کو دیا ہے, مرد کو. جج اپنی بیوی کو دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتا. تو اب خلا کے پورے ڈاکومنٹس بھیج دیں آپ, ہم پڑھ لیں گے کہ جج نے کس بات کو بنیاد بنایا ہے, گواہ اس نے پیش کیے نہیں کیے, کس ہم نے تو ایک طرفہ بات سنی ہے نا, اس کی تو بات سنی نہیں عورت کی. تو کبھی بھی یک طرفہ بات سن کے کبھی بھی فیصلہ نہیں کیا جاتا. جو بھی خاتون ہیں انہوں نے جو خلا جس بیس پہ لیا ہے اس کے ڈاکومنٹس ہمارے پاس یہاں بھجوا دیں تو ہم پڑھ کے دیکھ لیں گے. 99% تو کالعدم ہی ہوتا ہے خلا, لیکن پھر بھی بعض دفعہ ویلڈ ریزن لکھی ہوئی ہوتی ہے, اور اس پہ گواہ بھی پیش کر کے ثابت بھی کیا ہوا ہوتا ہے, اور شوہر نوٹس ملنے کے باوجود کورٹ میں جا بھی نہیں رہا ہوتا. تو اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر تو خلا وہ کالعدم نہیں ہوتا, پھر وہ تنسیخ نکاح ہوتی ہے. جی صاحب سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اس میں ضالین اور دوالین کا ایک بڑا مسئلہ ایشو اٹھا ہوا ہے, تو کیا اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں, یا آپ ہم پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ ہمارے سارے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی اصلاحی اور سب کی اصلاح کی ہی بات ہے. دیکھو ضاد کا جو مخرج ہے نا وہ دالین نہیں ہے, دوالین, یہ بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے. ولد دوالین پڑھنا بالکل غلط ہے. اس پہ مفتی رشید احمد صاحب کا رسالہ موجود ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں حرمین کے علماء اور ان لوگوں کے علماء کی رائے میں اختلاف ہے, یہ بالکل غلط ہے. حرمین کے علماء ایسے ہی پڑھتے ہیں جو حرمین کے قاری ہیں, جس کے ہم قائل ہیں. دوالین وہ بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے, آپ ان کی قرات غور سے سن لو. البتہ یہ لفظ مشکل ہے, تو مشکل قرآن کے جو الفاظ کے مخارج مشکل ہیں اس مشکل کو فقہا نے آسان کر دیا ہے. انہوں نے کہا ایک عامی آدمی اگر وا کے مشابہ پڑھ لے, ضالین پڑھ لے, نماز ہو جائے گی اس کی, کیونکہ اسلام پوری دنیا کے انسانوں کے لیے, صرف عربوں کے لیے نہیں ہے. تو یہ بہت پہلے فقہائی مسئلہ حل کر چکے ہیں. جب اسلام پھیلا تو بہت سے اجمیوں سے ہی بہت سارے الفاظ نکل ہی رہے تھے, تو جو جتنے نکل جائیں اتنے کیا ہیں, کافی ہیں. اچھا اسی کے ساتھ بہتر ہے کسی قاری سے مشق کریں, پراپر وے میں قرآن پڑھیں. پھر بھی اگر
نئی ایک لفظ مشکل ہے آپ کے لیے, جس کی جو زبان نہیں ہوتی اس کے لیے بعض دفعہ وہ الفاظ نکالنا مشکل ہوتے ہیں. پوری طور پر اس کی پروننسیشن اس وقت صحیح ہوتی ہے جب بچپن سے پڑھا ہو. بڑے ہو کر اب جو انگلش سیکھتے ہیں بڑے ہو کر وہ والی انگلش بول ہی نہیں سکتے جو گورے بول رہے ہیں, ناممکنات میں سے ہے. تو وہ جب ہی آئے گی وہ انگلش جب آپ وہیں بچپن سے وہیں رہو گے, ورنہ نہیں آ سکتی. تو عربی کا بھی ایسا ہی ہے جو قرآنک عربی ہے, بلکہ عرب جو ہے نا, عرب جو بڑے ہو کر قرآن سیکھتے ہیں وہ بھی نہیں وہ والی قدیم عربی بول سکتے, ان کے لہجوں میں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو جو بچپن سے سیکھتا ہے وہ صحیح پڑھ لیتا ہے, جو نہیں سیکھتا تو پھر اس کے لیے مشکل ہوتی ہے. تو اس مشکل کا حل فقہا نے پہلے صدیوں پہلے بیان کر دیا ہے کہ ہو جائے گی نماز, جس طرح بھی پڑھ لے. حتی الامکان کوشش کرے صحیح, لیکن زیادہ وہمی نہ بنے, وہ گھنٹے لگا دیا دعادی پہ, یوں گھوم رہا ہے کبھی یوں گھوم رہا ہے, ایسے وہمی. وہ پاگل میں نے بہت دیکھے ہیں. ہمارے محلے میں ایک پاگل رہا کرتا تھا, کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, غیبت نہیں ہوگی انشاءاللہ. میرے ساتھ کبھی کبھار نماز پڑھتا تھا, میرا دماغ کھا جاتا تھا. وہ اس کو الحمد کا ہا نہیں نکلتا تھا منہ سے, الحمد یوں کر کے نکال رہا ہوتا تھا. ابے بس کر یار. وہی لطیفہ ہے نا, قاری صاحب بچے کو پڑھا رہے تھے, بچے بولو ہا. اب قاری صاحب جیسا گلا تو بچے کا نہیں, تو اس نے کہا ہا. کہتے حلق سے نکالو حلوا, وہ کہہ رہے حلوا. پھر کہہ رہے حلق سے نکالو, بچے کی ماں نے کہا حلق سے نہ نکالو, میں پکا کے کھلا دوں گی, خدا کے لیے بچے کو ٹائم. ایک قاری صاحب گئے مٹھائی کی دکان پہ, کہتے ہیں شیرہ ہے, شیرہ شیرہ نہیں ہوتا, کہتے ہیں ہے مگر اتنا گاڑھا نہیں ہے, نارمل شیرہ ہے ہمارا. تو اس لیے واد کی ٹینشن نہ لیں زیادہ. اسی کے ساتھ ایک ریلیٹڈ سوالات, ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری اصلاحی ہو جائے. ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی ہمارے, کیونکہ ہمیں بچپن میں بہت میری پٹائی ہوئی ہے, میری تو بہت ہوئی ہے. اچھا, کیونکہ میں جب حفظ کرتا تھا تو بہت میری پٹائی ہوئی, اور اتنی ہوئی ہے کہ اللہ ہدایت دے. بس یہ بچے ہمارے, اب وہ قاری صاحب آسٹریلیا میں, اللہ ان کو اور خیر اپنے استاد کے لیے دعا کریں, جو بھی تھا جو بھی تھے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی بہت ساری چونکہ صورتیں ہوتی ہیں, ہم ٹھکا 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 پڑھتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کی بھی ماشاءاللہ کبھی کبھی آواز آتی ہے, آپ بھی بڑے آرام سے پڑھتے ہیں. تو کیا مطلب اگر ہم جلدی پڑھ لیں یا آرام سے پڑھ لیا کریں تو کیا جا رہا ہے اس میں, تو ہم بس نارمل اسپیڈ سے پڑھیں, نہ بہت آرام سے نہ بہت تیز. تو قاعدہ وعدہ کا بھی کوئی, بس آپ کی نماز صحیح ہو رہی ہے, ٹینشن میں نہ جائیں نہ دوسروں کو ٹینشن. بالکل صحیح پڑھ رہے ہیں آپ, جزاک اللہ, وہمی نہ بنے. پڑھ رہے ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک سوال ہے کہ ایک میں نے ویڈیو دیکھی تھی, اس میں ایک انہوں نے جو ہے نا ایک وہ بنائی ہوئی ہے فلم کی طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا, تو اس واقعے کی کوئی حقیقت ہے؟ یہ بہت مبالغہ آرائی کر کے شیعہ لوگ بیان کرتے ہیں حضرت عمر نے ظلم کیا, گھر جلا دیا. یہ ابے بھائی یہ سب کچھ کیا ہوتا تو حضرت علی کے حضرت عمر سے اختلاف محبتیں ہوتی, اور حضرت عمر اپنے بعد اپنا جانشین حضرت علی کو بناتے ہیں. ایسی باتیں کر رہے ہو یار, مدعی سست اور گواہ چست والی باتیں ہیں یہ. اور کیا عمر بن خطاب جیسے شخص سے آپ یہ توقع رکھیں گے جو نبی کی بیٹی کو وہ عزت نہ دیں, جو حسن و حسین کو عزت دے رہے ہیں. جب ایران فتح ہوا ہے نا تو وہاں کے شہزادوں, وہاں کے جو ایران کے بادشاہوں کی جو بیٹیاں تھیں شہزادیاں, حضرت عمر نے اسپیشلی, کیونکہ بڑی خوبصورت تھیں وہ اور بادشاہوں کے گھر میں پلی ہوئی, الگ سے سیدنا حسن سے اور حسین رضی اللہ عنہ سے شادی کروائی تھی ان کی. یا تو حضرت حسن سے یا حسین سے, یا دونوں سے بھی, مجھے واقعہ پڑھے ہوئے بہت ٹائم ہو گیا. صحیح سند سے ثابت ہے کہ بھائی یہ شہزادیاں ہیں تو کس کو ملیں گی, یہ شہزادوں کو ملیں گی. تو بہت پروٹوکول دیا کرتے تھے. حضرت عثمان کے گھر کا جب محاصرہ ہوا ہے تو ان کی حفاظت کے لیے حسن و حسین کو بھیجا ہے حضرت علی نے. کتنا یعنی جان ہتھیلی پر رکھ کر حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے. کس کے بیٹے, سیدہ فاطمہ کے بیٹے. اتنے اچھے تعلقات تھے. تو وہاں اتنے اچھے تعلقات تھے, انہوں نے بس میں نے بتایا اہل بیت کی محبت کا نام لے کے کچھ بھی کر لو. تو اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک اور سوال ہے, تھوڑا بہت تو اختلاف ہوا تھا وراثت کے مسئلے پر, لیکن جتنا ہوا تھا اتنا بیان کرنا چاہیے نا. تو تھوڑا بہت اختلاف تو نیچرل ہے بھائی, بڑے بڑے لوگوں میں ہو جاتا ہے. اور یہ اختلاف صرف سیدنا عمر کا نہیں ہوا, اہل بیت کا آپس میں بھی ہوا ہے. صحابہ بھی انسان تھے, کوئی مالی معاملات پہ ان کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے, وراثت کے مسئلے پہ ان کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے, آج بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگوں میں, تو وہ بھی تو انسان تھے نا. تو یہ صرف سیدنا عمر کا یا حضرت ابو بکر کا نہیں ہوا, اہل بیت کا آپس میں بھی ہوا ہے. صحیح مسلم میں حدیثیں موجود ہیں. تو لیکن اس اختلاف کو بڑے اعتدال سے بیان کیا جاتا ہے, جتنا ہے اتنا رکھ کے بیان کیا جاتا ہے. لیکن چونکہ سیدنا عمر سے آپ کو ذاتی بغض ہے یا حضرت معاویہ سے ذاتی بغض ہے, وہاں جب بات آئے گی
ایک دم زمین آسمان کے قلابے ملا کے مجلسیں گرم کی جاتی ہیں, رلایا جاتا ہے, اور جو چل رہا ہے مارکیٹ میں آپ کے سامنے. چلیں جی, ایک حیا کے خلاف ایک مسئلہ پوچھ لوں, اکیلے میں پوچھنا ہے سر. شیعہ اور قادیانی فرقے میں کیا پر کے قادیانیوں کے شیعوں کی بہت ساری قسمیں ہیں, اس لیے علی الاطلاق ان کو کافر نہیں کہا جاتا ہے, جبکہ قادیانیوں کو علی الاطلاق کافر کہا جاتا ہے. وہ صاف طور پہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں. تو شیعوں کے تو اتنے ہیں کہ ہر شخص کا ایک الگ ہی نظریہ ہوتا ہے. ان میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم صحابہ کو برا بالکل نہیں کہتے, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے علماء نے احتیاط کی ہے, کیونکہ قادیانیوں کا تو سب کا ایک متفقون علیہ عقیدہ ہے کہ نبی کو وہ آخری نبی نہیں مانتے. تو یہ تو بالکل اجماع امت کے, قرآن کے, حدیثوں کے, متواتر حدیثوں کے خلاف ہے. تو حضرت ایک عالم کا ملفوظ پڑھا کہ مفہوم یہ کہ غیر عالم یا جس کا ایمان ٹھیک نہ ہو اسے علماء کہنا جائز نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھٹکے ہوئے طبقے کو یا انسان کو ادب والے الفاظ استعمال کرنا, پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے میرے بھائی. معاشرتی علوم کے سوال نہیں پوچھا کرو یار, سادہ سادہ سوال پوچھا کرو. کوئی بات مشہور تواتر سے ثابت ہو لیکن قرآن و صحیح حدیث سے ٹکرا رہی ہو تو ایسا ممکن ہے؟ ایسی بات کا کیا حکم یا کیا حیثیت ہوگی؟ ایسی بات جو تواتر سے ثابت ہو نبی سے اور وہ قرآن کی کسی آیت سے ٹکرا رہی ہو تو اس میں جو متواتر چیز ہے اس کو ترجیح دی جائے گی, قرآن کی آیت کو منسوخ سمجھا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں. دیکھو قرآن میں آتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین. یہ آیت ہے کہ تم میں سے جب کسی کی موت کا وقت آ جائے تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے اس پر وصیت کرنا لازم ہے. یعنی اس سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ والدین کو اتنا اور فلاں فلاں کو اتنا دے دینا. یہ آیت ہے. دوسری طرف قرآن میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے بتا دیا اولاد کا کتنا حق ہے, یہ بھی بتا دیا. اب دونوں آیتوں کو ملاؤ تو اس کا مطلب ہے کہ تم خود وصیت کر لو, نہیں کی کسی نے تو اس طرح سے تقسیم کر دو, ہے نا. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ لا وصیت لوارث, آپ وارث کے لیے وصیت کر ہی نہیں سکتے, جو اللہ نے حصے متعین کیے وہی ملیں گے. اب یہ حدیث قرآن کی جو پہلی والی آیت ہے اسے ٹکرا رہی ہے کہ نہیں ٹکرا رہی؟ قرآن تو کہہ رہا ہے تم وصیت کر سکتے ہو, حدیث میں آتا ہے وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. تو پوری امت کا اجماع ہے کہ اس حدیث نے قرآن کی اس آیت کو منسوخ کر دیا ہے. اس حدیث نے قرآن کی اس آیت کو یعنی بتا دیا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا حدیث میں اتنی طاقت ہے کہ قرآن کی آیت کو منسوخ کر دے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث اگر متواتر ہے تو پھر اس میں یہ طاقت ہے, لیکن اگر وہ خبر واحد ہے تو پھر اس میں یہ طاقت نہیں. اب خبر واحد اور متواتر کیا ہوتی ہے؟ میں کورس کرانے والا ہوں اسلام کیا ہے, تین دن کا کورس ہوگا. ہمارے ہاں مولانا لوگ مجھ سمیت زیادہ تر بہت ایران توران میں تو چلے جاتے ہیں, لیکن ایک اسلامی ملک میں بچہ پیدا ہو کے مر جاتا ہے, اس کو اسلام کا بنیادی ڈھانچہ اسٹرکچر ہی سمجھ میں نہیں آتا. وہ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی ہری پگڑی ٹانگیں چوڑی ٹانگیں پتلی, اسی میں زندگی گزر جاتی ہے اس کی بیچارے کی. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں کس سلسلے میں دنیا میں حاصل ہوا تھا, جو میرا اصل کام تھا وہ کیا تھا. مثال کے طور پر میں بڑی اچھی مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں. میری عادت ہے مثالیں بہت دینے کی, تبھی لوگ کہتے ہیں دائیں میں بہت جاتے ہیں. بھائی دائیں بھائی نہیں, بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں سمجھا رہا ہوتا ہوں. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. اس سے اسلام کا ایک میسج جا رہا ہے کہ اسلام اس بات کا نام ہے کہ آپ کو اپنے اڑوس پڑوس کا خیال کرنا ہے. یہ اصل میسج اسلام کا یہ ہے. لیکن جب یہ حدیث ہم جیسے مولویوں کے پاس آئے گی, ہم جیسے نالائق مولویوں کے پاس, تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ اور پھر وہی چیز پبلک میں بھی لائیں گے. اس حدیث میں جو پیغام دیا اس کو فوکس نہیں کیا جائے گا. ہم کہیں گے یہ حدیث بخاری میں ہے یا فلاں کتاب میں ہے, دوسرا کہے گا نہیں بخاری میں تو نہیں ہے, یہ تو ابو داؤد کی حدیث ہے, تم نے تو جھوٹ بولا تھا اس دن. اور میں چیلنج کرتا ہوں بخاری میں تو نکال کے دکھا دے یہ حدیث. اب میں چیلنج قبول کروں گا, بخاری میں نہیں ملے گی تو میں اپنی غلطی نہیں مانوں گا. پھر میں بولوں گا چلو ترمذی میں تو ہے نا, سند صحیح ہے اس کی. وہ کہے گا سند میں تو فلاں راوی ہے, ضعیف راوی ہے. میں پھر اس کو صحیح قرار دینے کی کوشش, مناظرے شروع, اور پھر بالآخر آپ سب لوگ اس حدیث کے ایسے ایکسپرٹ ہو جاؤ گے. ایک جیسے حدیث 2812 کا سب کو نمبر یاد ہو گیا نا, گاڑیوں کے نمبر پلیٹ وغیرہ لگا لو 2812, ایسے ایکسپرٹ ہو جاؤ گے سب حدیث میں. یار یہ بخاری کے صفحہ نمبر فلاں پر ہے, اس حدیث کا یہ راوی ہے, اس کے سند وفات اور اس کے بارے میں سب PhD.
لیکن اس ساری تحقیقات کا پڑوسی کو دھیلے کا فائدہ نہیں ہوگا. نہیں ہے وہ پھر بھی کم بخت بھوکا سو رہا ہوگا. جو حدیث کا منشا تھا کہ پیٹ بھرو ان کا, خود اپنے پیٹ بھرنے کی فکر نہیں کرو, اس حدیث کا پڑوسی کو فائدہ ہوگا. یہ جو پوری تحقیق, ریسرچ, کتابوں کی ریفرنسز, بولو نا, پڑوسی کو دھیلے کا فائدہ نہیں. تو ہم لوگ بھی اسلام پہ بڑی ریسرچ ہوتی ہے, ٹانگیں چوڑی کرنی ہے, ٹانگیں پتلی کرنی ہے, ہاتھ کہاں باندھنے ہیں, 2812 کا بھی پتا ہوگا, فلانے کا بھی پتا ہوگا, وہ بنو امیہ کیا کر کے گئے, بنو عباس نے کیا کیا, پھر شیعہ لوگوں کا کیا مذہب ہے, دیوبندی کیا کہتے ہیں, بریلوی کیا کہتے ہیں, ربیع الاول میں یہ ہونا چاہیے, محرم یہ. بابا یہ ربیع المحرم تو سارے بات کی چیزیں ہیں نا, اسلام تو پہلے آ گیا ہے. اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے, کیا بنانا چاہتا ہے ہمیں, وہ بھی تو کوئی پیغام ہوگا نا اسلام کے پاس, وہ پیغام دب جاتا ہے ہمارا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میرے بیان میں بیٹھو گے آپ کو لگے گا اسلام چاہتا ہے ہر مسلمان 4 شادیاں کرے. جہلم جاؤ گے آپ کو لگے گا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ بنو امیہ کو صبح شام گالیاں دو, یہ اسلام کا پیغام ہے. کیا خیال ہے؟ اور کسی اسکالر کو سنو گے کچھ اور دماغ بنے گا. اور تو اس سے اسلام کی جو اوریجنل چیزیں ہیں وہ زمین میں کیا ہو رہی ہیں, بولو 10. جو اسلام جس کو سیکھ کے صحابہ بنے, پوری دنیا فتح کی انہوں نے, لوگ ان کے عمل کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتے, ان کے کیریکٹر کو دیکھ کے. حالانکہ یہ اختلافات تو ان کے بھی درمیان تھے, کوئی رفع الیدین کر رہا تھا, کوئی نہیں کر رہا تھا, کوئی زور سے, انہوں نے ان کو مسئلہ ہی نہیں بنایا. حضرت معاویہ کے بارے میں کسی نے شکایت کی نا کسی صحابی کو, 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں, انہوں نے فرمایا چھوڑ دو, وہ فقیہ ہیں, ان کی اپنی ریسرچ ہوگی, ختم ہو گیا قصہ ختم. صحیح ہے نا؟ ان کے اختلافات بھی بڑے بڑے مسئلے پر ہوئے ہیں. تو اس لیے میں 5-6 سالوں سے سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا کورس میں ڈیزائن کروں جس میں صرف اور صرف کیا ہو, اسلام کا تعارف, اور اتنا آسان ہو کہ جب بھی کوئی وہ کورس پڑھے نا تو اسے A to Z, وہ غیر مسلم بھی اس کورس کو پڑھ سکے. یعنی کورس لیکچر کی شکل میں ہوگا, LED ہوگی, ایک حدیث لاتا جا رہا ہوں. بھائی میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا کہ بھائی جو ہے یہ دیکھو, یہ ریفرنس ہے, یہ حدیث ہے, یہ قرآن کی آیت ہے, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے. اس میں سب سے پہلے عقیدہ توحید. ہمارے ہاں 99% لوگوں کو توحید ہی کا پتہ نہیں ہے کہ توحید کسے کہتے ہیں. کچھ لوگوں نے توحید کا معیار ایسا بنا دیا ہے کہ وہ مزاروں پہ طواف بھی کرتے رہیں, قبروں کو سجدے بھی کرتے رہیں, اور وہ دو گھوڑی ہے داتا کی, کون سی تھی وہ, کیا تھا وہ, بڑا مشہور ہوا تھا, وہ ان کے ہاں غوث اعظم اور خدا میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, نبی ہر جگہ موجود ہیں, مشکل کشا بھی ہیں, حاجت روا بھی ہیں, پھر بھی ان کی توحید متاثر, وہ پھر بھی توحید پرستی رہتے ہیں. نہیں یاری میرا غالب بات, یعنی ان کی توحید اتنی پکی ہے جیسے بی بی تمیزہ کا وضو, ٹوٹتی نہیں ہے وہ توحید. نبی کو مشکل کشا بنا دیا, عالم الغیب بنا دیا, بشریت سے نکال دیا. یہاں بیٹھ کے نبی سے دعائیں مانگ رہے ہیں, یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا. بھائی تم نبی سے دعائیں مانگ رہے ہو تو شرک ہے, کہ نہیں یہ شرک نہیں ہے. تو ان کو توحید ٹوٹتی نہیں ہے ان کی, وہ ایسے ہیں. ان کی مثال ایسے ہے جیسے بی بی تمیزہ کا وضو. بی بی تمیزہ تھی گاؤں میں, تو وہ نماز نہیں پڑھتی تھی. مسجد کے مولوی صاحب نے بولا نماز پڑھا کر, اس نے کہا وضو نہیں کرنی آتی, وضو نہیں کرنا آتی مجھے. تو انہوں نے وضو کرا دیا اس کو. اس کے بعد امام صاحب 10 سال کے لیے کہیں سفر پہ چلے گئے, واپس آئے, بی بی تمیزہ سے پوچھا نماز پڑھتی ہے؟ اس نے کہا ہاں الحمدللہ, جب سے آپ گئے ہیں میں نماز پڑھ رہی ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا وضو کرتی ہے؟ وہ تو آپ نے کرا دیا تھا. یعنی بی بی تمیزہ کا وضو اتنا پکا, اس کی شادی بھی ہو گئی, بچے بھی ہو گئے, اس کا وضو نہ شادی سے ٹوٹ رہا ہے نہ حیض و نفاس سے ٹوٹ رہا ہے, 6 بچے ہو گئے پھر بھی وضو نہیں ٹوٹا اس کا. تو کچھ لوگوں کی توحید ایسی ہے کہ بھائی نبی عالم الغیب, مشکل کشا, حاجت روا, غوث اعظم, پتہ نہیں کیا کیا اختیارات ان کے کھاتے میں, قبروں کو سجدے بھی, طواف بھی, سب کچھ ہو گیا, پھر بھی یہ توحید پرست ہیں. بی بی تمیزہ سے زیادہ ان کی توحید کیا ہے, اس کے وضو زیادہ پار ہو. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کرامتوں اور معجزوں کو بھی شرک سمجھتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرامت اور شرک میں زمین اور آسمان. کرامت کا فلسفہ تو عین توحید ہے. جو بزرگوں کی کرامتیں ہیں بشرطے کہ صحیح سند سے ثابت ہوں, ابھی ہوائی پھینکی نہیں ہو کسی نے لمبی بیٹھ کے. تو یہ سب چیزوں میں فرق, کرامت میں, معجزے میں, توحید میں, شرک میں کیا فرق ہے. تو اس پہ میں نے بہت کچھ لکھا ہے. میں 1 مہینے سے یہی کر رہا ہوں, آج کل آفس میں گھسا رہتا ہوں, یہی کام کرتا رہتا. پھر عقیدہ توحید ہے, عقیدہ رسالت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام میں کیا حیثیت ہے, خود نبی کے
نبی نے اپنے بارے میں ہمیں کیا بتایا ہے؟ ظاہر ہے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن کیا بشر نہیں ہیں؟ احادیث ہمیں کیا کہتی ہیں، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، خود نبی نے ہمیں اپنے بارے میں کیا عقیدہ رکھنے کا حکم دیا ہے. جتنی اس موضوع پر احادیث تھی میں نے ساری جمع کر لی ہیں پورے ریفرنسز کے ساتھ، قرآن کی آیتیں بھی احادیث بھی. پھر اس کے بعد ہے یہ جو اسلام میں بہت سارے باطل فرقے آ گئے نا، سب سے اہم ٹاپک یہ ہے کیسے جج کریں، ہمارے پاس وہ معیار کیا ہے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کی کسوٹی کیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو اتنا مشکل بنائیں گے کہ ایک طرف اپنے نبی کی زبان سے اللہ نے یہ کہلوا دیا کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، صرف ایک جنتی. تو فرقے تو ہوں گے، کیا خیال ہے؟ تو کیا اللہ نے جنتی فرقہ سمجھنا اتنا مشکل رکھ دیا ہے کہ آدمی 20 سال تک کنفیوز رہے کہ پتہ نہیں یہ جنتی ہے کہ وہ جنتی؟ یہ اللہ پہ ظلم کی نسبت لازم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اس کا مطلب ظالم اللہ ہے جس نے معاملے کو کلیئر ہی نہیں کیا. ایک طرف یہ کہہ دیا کہ جو باطل فرقے میں جائے گا جہنم میں، اور اس کے بھی پہچان اتنی ہارڈ رکھ دی ہے، اتنی مشکل رکھ دی ہے کہ ایک عام آدمی کو پتہ ہی نہ چلے. تو ہم نے اس کورس میں بتایا بہت آسان ہے یہ پتہ چلانا کہ جنتی کون ہے، اور اس میں کوئی یہ نہیں کہ آخر میں دیوبندیوں کو ثابت کر دیا جنتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیوبندی بریلوی سے ہٹ کر ہے وہ. معیارات کیا ہیں؟ معیارات، اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ کچھ معیارات ہیں، جو اس معیار پہ اترے گا، جتنا اترے گا تو وہ اس معیار پہ جنتی لوگوں میں آئے گا. تو اس میں پورا اسلام کا ابھی بھی میں لگا ہوا ہوں، جب بھی فارغ ہوتا ہوں جا کے بیٹھ جاتا ہوں، یہی کام کر رہا ہوں. تو یہ میں نے کورس کروانا ہے. جب اناؤنسمنٹ ہوگی تو آپ لوگوں نے بولو آنا ہے ٹائم نکال کے، سمجھ آ رہی بات؟ اور ہمارا ارادہ ہے کہ پہلے ہم یہاں وہ کروائیں گے، اور جو اس میں ایکسپرٹ ہوگا اس کو سرٹیفکیٹ بھی دیں گے تاکہ وہ آگے کرا سکے. اس میں کوئی فرقہ نہیں ہے بالکل، کہ یہ نہیں کہ آپ کو اس میں لگے میں دیوبندیوں کی وہ کر رہا ہوں یا بریل میں، نہ. اوریجنل اسلام کیا چلے گا اس میں؟ صرف اسلام چلے گا. بس اسلام کیا ہے، تاکہ کھل کے کوئی چیز تو سامنے آئے نا. اچھا ہمارے ہاں ایسا ہو رہا ہے کہ فرقوں سے ہٹ کے لوگ اسلام کو ایکسپلین کر رہے ہیں، لیکن وہ اس اسٹائل میں کر رہے ہیں کہ ایک نیا فرقہ لانچ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ لیبل یہ لگا رہے ہوتے ہیں فرقہ ورقہ نہیں، ہم اسلام، لیکن پتہ چل رہا ہوتا ہے کوئی نئی چیز آ رہی ہے مارکیٹ میں، ٹھیک ہے نا، جو 1400 سال سے تھی نہیں. تو ایک نیا فرقہ آ جاتا ہے، پھر اس پہ لوگوں کو جمع کرنا شروع. میں بتاؤں گا پرانے جو چلے آ رہے ہیں نا، ان میں کیا معیار ہے جس سے پتہ چلے ان میں صحیح لوگ کون تھے اور غلط لوگ کون تھے. تو یہ پوری ایک ترتیب ہے. تو اس میں آپ لوگ ضرور آنا، یہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور اس میں غیر مسلم بھی بیٹھ سکتا ہے. میں نے کوئی اس میں طنز کسی پہ کوئی، بس اسلام کا تعارف ہے، کسی مسیحی پہ یا کسی ہندو پہ یا کسی پہ طنز نہیں ہے اس میں. بعض دفعہ ایک دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، کوئی مشرک قرآن سننا چاہے تو قرآن کہتا ہے اس کو اللہ کا کلام سناؤ. یہ سورہ توبہ کے الفاظ ہیں. کیوں؟ وجہ اس کی ہے، اللہ کہتے ہیں یہ لوگ ان کے پاس علم نہیں ہے. تو اللہ نے ہمیں قرآن میں یہ ترغیب دی ہے کہ غیر مسلم اگر قرآن کا پیغام سننا چاہے تو اس کو اللہ کا پیغام سنایا جائے گا. ہمارے ہاں جب کوئی غیر مسلم آتا ہے تو وہیں سے اس پہ طنز شروع ہو جاتا ہے. مثال کوئی مسیحی آ جائے، کوئی عیسائی آ جائے، بیٹھ جائے بیان سننے کے لیے، تو شروع ہے، مولوی صاحب نے دیکھا وہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ شروع ہو جائیں گے عیسائیوں کی برائیاں کرنا. تو اس سے پھر بات بنتی نہیں. آپ اسلام کا انٹروڈکشن کراؤ، بھائی یہ اسلام ہے، جس کو سمجھ میں آئے ٹھیک ہے. قرآن کے الفاظ کتنے زبردست ہیں کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، صحیح اور غلط راستہ یہ اللہ نے بتا دیا. اس معیار پہ پرکھ لو، جو آپ کو اچھا لگے اس پہ چلے جاؤ. تو ایک ایسی دعوت ہونی چاہیے. ڈاکٹر ذاکر نائک یہ کام کر رہے ہیں لیکن الگ اسٹائل میں، مناظراتی اسٹائل میں. وہ بہت جاندار اسٹائل ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے. اس میں تو ان کی کتابوں سے نکال کے لانا، وہ ایک الگ اسٹائل ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے. لیکن ایک ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں بالکل ایک قرآن و سنت کی واضح نصوص سے اسلام کو ایکسپلین کیا جائے. اس میں حجیت حدیث ہے، اس میں حجیت فقہ ہے، یہ حدیثیں ہم تک پہنچی کیسے ہیں، ان کا کیا اتھارٹی ہے کہ یہ واقعی نبی کا کلام ہے بھی یا نہیں ہے. بہت اس پہ میں نے کام کیا. تو انشاءاللہ یہ باہر ملکوں میں بھی ہمارا ارادہ ہے یہ کرانے کا. اور آپ نے کوئی سوال پوچھنا تو پوچھ لیں. السلام علیکم. جی بھائی صاحب. مفتی صاحب یہ جیسے آپ نے بتایا کہ کسی کو پیسے نہ دیا جائے نا، تو جیسے آپ نے آپ کے بیان میں سنا تھا کہ آپ نے بھی جو ہے نا وقف کیا ہوا نا اپنے آپ کو دین کے لیے، تو آپ نے جو کاروباری معاملات ہیں وہ کسی کی سپرد کیا ہوا ہے، تو آپ نے کس معیار کو رکھ کے جو ہے نا ان کو بھروسہ کیا؟ بہترین. ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں یہ کہہ رہے ہیں میں بھی تو دین کے لیے وقف ہوں، تو میں اپنا کاروبار کیسے کرتا ہوں؟ مجھے بھی تو کسی کو پیسے دینے پڑیں گے نا. کیا خیال ہے؟ نہیں دیے میں نے.
جیسے پراپرٹی میں نے انویسٹ کیے پیسے, تو پیسے نہیں دوں گا بھائی, پراپرٹی ہے جا کے خرید لی ہم نے, ختم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس طرح سے تو ٹھیک ہے نا, یہ تو یعنی یہ دے کے بھول جاؤ کہ تم کما کے مجھے دینا, یہ کوئی نہیں کرے گا. دوسری بات یہ کہ مجھ میں اور آپ میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ میرے اتنے ریلیشن ہے کہ 1 کروڑ میں اگر کوئی صحیح آدمی ہوگا تو میرے پاس چانس ہے کہ مل جائے مجھے, وہ نہ ہونے کے برابر ہے, کیونکہ اتنے تجربے اور اتنی میرے ریلیشن ہو چکے ہیں کہ اب میرے حق میں تو چانس ہے شاید 1 کروڑ میں کوئی ایک ایماندار مجھے مل جائے, اور ملے ہیں, ایسا نہیں ہے, لیکن وہ اتنا کم ریشو ہے کہ آپ کو میں یہی کہوں گا کہ کوئی بھی نہیں ہے اس میں ایماندار. اس لیے آپ یہ تجربے نہ کریں, یا تو آپ ہماری طرح مشہور ہو جائیں, آپ کے ریلیشن بھی پوری دنیا میں, اور پھر لوگوں کو پرکھا ہوا ہو, ایک ایک کو لیبارٹری میں جا کے ٹیسٹ کروایا ہوا, تو اس کے بعد تو کروڑ میں 1 آدھ نکل آئے گا. لیکن وہ اتنا کم ہے کہ آپ کو جب میں مشورہ دوں گا تو میں یہی کہوں گا کہ کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ وہ 1 کروڑ کے چکر میں یہ فرض کر لو کہ شاید یہ ان 1 کروڑ میں یہ وہ بھی ہے, جمشید جو ہے نا یہ ایماندار ہے, وہ کھا جائے گا آپ کے پیسے. تو اس لیے مجھ میں اور آپ میں تھوڑا سا فرق ہے. پھر کریں گے انشاءاللہ حب جا پہ. اور کوئی سوال میرے بھائی؟ کیا حیض والی عورت مسجد میں آ سکتی ہے؟ نہیں, حیض اور جنابت کی حالت میں مسجد میں داخلہ جائز نہیں ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب یہ کچھ شیعہ لوگ میرے سننے میں آیا کہ حضرت عمر کو جس نے شہید کیا تھا ابو لولو فیروز, تو یہ مطلب ایران میں اس کا مزار ہے باقاعدہ, اس کو اپنا ہیرو مانتے ہیں, تو اس کے بارے میں کچھ بتا دیں. کافی باتیں سننے میں آ رہی. ابو لولو جو مجوسی تھا وہ تو انتہائی بدبخت انسان تھا, اگر اس کے کوئی مزار کو رسپیکٹ دے رہا ہے تو وہ تو پاگل کا بچہ ہے. اور یہ جو شیعہ لوگ جب پانی بانٹ رہے ہوتے ہیں 10 محرم کو, اور جو حلیم وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں, ان کے بارے میں بھی کچھ بتا دیں. کہ پینا کوئی چاہیے ثبوت پانی نہیں ہے یا بھائی. اسلام میں نے جو واٹ از اسلام اس کورس کا نام رکھا ہے نا, اس سے پتہ چل جائے گا اسلام کیا ہے. خدا کی قسم اسلام اتنا پیارا مذہب ہے نا, صرف اسلام کی تعلیمات ہی انسان کو مسلمان بنانے کے لیے کافی. کوئی ایسی چیز تمہیں نظر آ رہی ہے جسے دیکھ کے غیر مسلم اسلام سے دور ہو, سمجھ لو اسلام نہیں ہے. یہ جو جلوس نکل رہے ہیں کالے کپڑے پہن کے ڈھیش ڈھیش, اسے دیکھ کے کوئی غیر مسلم متاثر ہوگا؟ بولو, کوئی آئے گا اسلام کے قریب؟ ابھی میں نے بتایا ہمارا امریکہ میں دوست ہیں, پرسوں ان کا کال آئی, وہ کہہ رہے ہیں یار یہاں بھی جلوس نکلا ہے اور گورے مذاق اڑا رہے ہیں, تم لوگ کیا کر رہے ہو مسلمان کالے کپڑے پہن ڈب 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 مار رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا یار ان گوروں کو یہ جا کے بتا دو بھائی یہ اسلام نہیں ہے, وہ اسلام سے بدگمان ہو رہے ہیں نا, کوئی بھی نہیں آئے گا بھائی یہ چیزیں دیکھ کے. تو جو عبادت ہے وہ کتنی, حج میں دیکھو آپ عرفات میں جو رش ہوتا ہے لوگوں کا, کتنے غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں. نمازوں کو دیکھ کے غیر ایک مسیحی یہیں اس مسجد میں مسلمان ہوا. میں نے کہا یار آپ کیا دیکھ کے اسلام میں آؤ؟ کہہ رہے یار یہ جو 5 نمازیں ہیں نا یہی بہت کافی ہیں اسلام کے برحق ہونے کے لیے. کہہ رہے جو مذہب 5 دفعہ اللہ کے دربار میں آ کے سجدہ کرواتا ہو اللہ کو, وہ اس کی خوبصورتی میں کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے میں اپنے لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ یار ہم تو نہیں عبادت کرتے اتنی, مہینے میں ہفتے میں 1 دفعہ جاتے ہیں, اس میں بھی یہ عبادت نہیں ہے. طہارت ہے اسلام میں, صفائی ہے, پاکی ہے. 15 دفعہ مسلمان کلی کرتا ہے, 15 دفعہ ناک صاف کرتا ہے, 15 دفعہ منہ دھوتا ہے, غسل کرتا ہے. یہ ساری صفائیاں اور یہ ساری پورا نظام کس میں ہے؟ اسلام میں ہے. زنا سے روکتا ہے آپ کو, شراب سے روکتا ہے آپ کو, یہ ہے اسلام. یہ اسلام نہیں ہے ماتم. اور نبی نے فرمایا جو گریبان چاک کرے غموں میں وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو لعنتیں اس عمل پر. اس لیے آپ الجھے نہیں کسی سے جا کے. آپ کے دفتر میں کوئی ہے تو اس کو اپنے مذہب پہ چلنے دیں, لڑائی جھگڑا کسی سے نہیں کرنا. لیکن یہ کہ اپنی پوزیشن واضح رہنی چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو جو سبیلیں لگا رہے ہیں لگانے دیں. بھی گلگت میں کسی نے سبیلیں توڑ تاڑ شروع کر دی میرا بیان لگا کے, غلط کیا بھائی. ہم نے یہ کہا ہے کہ سبیلوں سے پانی نہ پئیں نہ سبیلیں لگائیں, یہ نہیں کہا کہ جا کے توڑنا شروع کر دیں. جس نے لگایا ہے اس کو کرنے دیں, اس کا اپنا مذہب ہے, جو مرضی کرے. کیا خیال ہے؟ تو لڑائی جھگڑا نہ کریں بس. اور کوئی سوال بھائی کسی نے پوچھا؟ اسی پہ ایک بات کہ جیسے کہ نظر و نیاز جو ملتی ہے ربیع الاول میں, اسی کا وہی حکم ہے, اس کا بھی یہی ہے محرم میں جو نیاز بڑھتی ہے. ہاں وہ بھی یہی سیم حکم ہے اس کا. یہ لفظ کتنا عجیب, 11ویں شریف 12ویں شریف نیاز شریف نظر شریف, کیا ہے یار صدقہ شریف؟ بھائی صدقہ ہے اسلام میں, کسی بھی غریب کی مدد کرو, جب چاہو کر دو, بس بہت ہے. کوئی ہر لفظ کے ساتھ شریف شریف بھی مجھے عجیب سا لگنے لگا ہے. تو ریون شریف بھی ہونے لگا ہے, سنا ہے. مفتی صاحب جی ادھر
بھائی صاحب وہ میں نے سنا ہے کہ جو 73 فرقوں والی احادیث ہے کہ جس میں ہے کہ تمام جہنمی مائیں سوائے ایک کے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا. میں نے سنا ہے کہ وہ ضعیف ہے, غلط سنا ہے وہ آپ نے. صحیح نہیں ہے. غلط سنا ہے. ضعیف ہونے کی دلیل پیش کریں تو میں اس کا جواب میں نے سنا تھا کہ جو ہے اگر نبی کریم یہ بات فرما دیتے تو لوگ آپس میں جھگڑنے لگتے اور کہتے کہ تم جہنمی ہو, تو فسادات ہوتے اس سے. یہ ہے کہ فرقے بنیں گے کثرت سے, لیکن یہ نہیں ہے کہ تمام جہنمی مائیں سوائے. نبی نے ہمیں پہلے اس لیے بتا دیا, اس میں حکمت ہے کہ ان فرقوں سے مایوس نہ ہونا, اسلام سے نہ ہٹنا, لیکن حق پر وہی ہوگا ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ. تو قرآن اور حدیث کی کوئی ایسی تشریح کرے جو اصحاب رسول سے ہٹ کے اس کو فالو نہیں کرنا, تو یہ تو نبی کا ہم پر احسان ہے. ورنہ تو کتنا بوکھلا جائیں لوگ یار. لوگ بوکھلاتے ہیں بھائی, کس مولوی کی بات سنیں, وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے, پاگل ہو جاتے ہیں لوگ. تو بھائی جو صحابہ کو نہیں مانتا, حجت ہی نہیں مانتا, تو اس کی بات مت سنو, ختم. دین کو سب سے پہلے صحابہ کرام نے سمجھا. اور ویسے بھی عقل کی بات ہے کہ یہ قرآن ہم تک پہنچا صحابہ سے, حدیث ہم تک پہنچی صحابہ سے, وہ انہیں پر اگر اعتماد ختم تو یہ تو قرآن اور حدیث ہی مشکوک ہو جائیں گے پھر. چلیں بھائی بس آخری سوال لے لیتے ہیں. مفتی صاحب, جو امام ابو حنیفہ کی دلائل ہیں تو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ جو امام ابو حنیفہ نے ریسرچ کری ہے اور جو ان کے دلائل ہیں, تو ہمیں کس طرح پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو دیکھ کے ریسرچ کری ہے؟ کیونکہ ہر جو عالم دین ہوتا ہے وہ الگ الگ دلائل پیش کر رہا ہوتا ہے اپنے حساب سے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. حدیث تواتر کی حد تک کہ معنوی طور پہ, یعنی اتنی زیادہ سندیں اس کی, امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. ہم امام بخاری کو حدیث میں کیوں مانتے ہیں ماہر؟ پوری امت کا اتفاق ہے اس پر. تو اسی طرح یہ جو چاروں امام ہیں, ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل, پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ فقہ میں بہت ایکسپرٹ تھے, یعنی قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے میں. پوری امت اس پہ جمع ہو گئی ہے. اب جب جمع ہو گئی ہے تو اب یہ بحث ہی غلط ہے کہ یہ تھے یا نہیں تھے. پوری امت غلط بات پہ جمع نہیں ہو سکتی. حتیٰ کہ جو ان کو فالو نہیں کرتے وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ فقہ میں بہت زیادہ ایکسپرٹ تھے. تو جب کوئی شخص اتنا ایکسپرٹ ہو قرآن و سنت میں اور دلائل دونوں طرف ہوں, تو کچھ حدیثیں تو ایسی ہیں جو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو گئی, ان میں اختلاف رائے ہو ہی نہیں سکتا. کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ ایک حدیث کا ایک نے ایک مطلب لیا, دوسرے نے دوسرا مطلب لیا. تو حدیث ہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں یقینی طور پر نہ کسی ایک کو غلط قرار دیا جا سکتا ہے, نہ کسی ایک کو صحیح قرار دیا جا سکتا ہے. اس میں ایک رائے کو فالو کیا جائے گا دوسرے کو درست سمجھتے ہوئے. تو یہ حدیث صحیح, نبی نے یہ مسئلہ ہمارے سامنے حل کر دیا. اب رفع الیدین میں دونوں طرف دلائل ہیں, امام حنیفہ اس کے قائل ہیں نہ کیا جائے, امام شافعی اس کے قائل ہیں کر لیا جائے. ہمیں نبی کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب دونوں طرف دلائل ہوں تو آپ نے نظریہ رکھنا ہے جو کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے, جو نہیں کر رہا ہے ختم ہو گیا نا مسئلہ. تو اب اس میں بیٹھ گئے پھر یہی کہ نہیں وہ جنتی, وہ جہنمی, وہ غلط, وہ صحیح. بھائی کانفیڈنٹلی آپ نہیں کہہ سکتے ان میں کون صحیح ہے کون غلط ہے, کیونکہ یہ اختلاف صحابہ میں پڑ گیا تھا. تو جب پڑ گیا تھا تو اب یہ حل نہیں ہو سکتا قیامت. آپ کہیں اس میں حکمت کیا تھی اختلاف میں؟ حکمت امت کا ظرف بڑا رکھنا. حکمت کیا ہے کہ تم دوسرے کی رائے کو بھی سننے کا کہ تمہارے اندر برداشت ہو. یہ بھی امت سے قیادت کا کام لینا ہے نا, تو تمہیں اگر اپنی رائے تھوپنے کا شوق ہے تو نہیں چل پاؤ گے تم. تو ہمیں اہل حدیثوں سے یہ اختلاف نہیں ہے کہ وہ رفع الیدین کرتے کیوں کریں. بھائی امام شافعی بھی قائل ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے, باقی سارے آدھی سے زیادہ امت جو ہے نا وہ گمراہی پہ جمع تھی, وہ نبی کی نماز کے خلاف نماز پڑھتی رہی ہے, دوسرے کی دلیل سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اعتدال پیدا کر لیں جیسے ہم رہے ہیں. ہمارے پاس تو عرب بھی آ کے نمازیں پڑھتے رہے ہیں, یہاں کے وہ رفع الیدین ہی چھوڑ دیتے تھے, کہہ رہے ہیں یار جب سب بغیر رفع الیدین کے کر رہے ہیں تو اسی رائے کو فالو کریں گے ہم. تو یہ ظرف پیدا ہونا کیا ہے, یہ ضروری ہے امت میں, تو ورنہ قیادت نہیں کر سکتی امت. چلیں بھائی کافی ہو گیا میرا خیال.